بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ہم جو اسٹڈی کنڈکٹ کر رہے ہیں انالیٹیکل اسٹڈی آف دا قرآن، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے کچھ پرنسپلز ہیں جو ہمارے ہاں متداول ہیں، اور ان میں سے خاص طور سے جو کلاسیکل پرنسپلز ہیں انٹرپریٹیشن کے، ان کی ہم نے کچھ تفصیل سے مختلف پہلو دیکھ لیے تھے، اور یہ جان لیا تھا کہ جو کلاسیکل پرنسپلز ہیں ان کے بھی دو بنیادی رخ ہیں۔ جو پہلا رخ ہے خواتین حضرات، اس کا تعلق آپ تفسیر بالروایہ اسکول سے ہے۔ تفسیر بالروایہ اسکول کی جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ان کی جو بڑی بڑی تفاسیر ہیں اور ان کا جو انٹرپریٹیشن کا طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا تھا۔ سب سے اہم جو کتاب ہے اس سلسلے میں وہ مقدمہ فی اصول تفسیر امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب پر بیس کر کے ہمارے ہاں زیادہ تر تفسیریں لکھی گئی ہیں۔ ظاہر تفسیریں تو پہلے بھی لکھی جا رہی تھیں امام ابن تیمیہ کی کتاب سے پہلے، لیکن انہوں نے اس کو بالکل کرسٹلائز کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا سکول جو کلاسیکل سکولز میں ہی شمار ہوتا ہے وہ تفسیر بالرائے کا سکول ہے، جس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ انسان جو ہے قرآن مجید پر غور کرے، اور غور کر کے جو مختلف پہلو غور کر کے سمجھ میں آتے ہیں ان سب سے فائدہ اٹھائے، قرآن کی زبان پہ غور کرے، اس کی بلاغت پہ غور کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رہنمائی ملتی ہے اس رہنمائی کو بھی استعمال کریں۔ اور اس میں نے آپ کو تفصیل سے یہ بھی بتایا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر بالرائے کا جو سکول ہے یہ تفسیر بالروایہ کے یعنی ایک نوعیت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رد عمل نے پیدا ہوا، اس کے ریاکشن نے پیدا ہوا، اور اس کی بڑی وجہ ریاکشن کی یہ تھی کہ تفسیر بالروایہ کے ہاں جو اسکول کے جو اپ ہولڈرز تھے ان کو ظاہر ہے کہ ہر موقع پہ یا ہر آیت کے تحت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر نہیں ملی، جبکہ ظاہر ہے کہ یہ موجود بھی نہیں ہے۔ اس گیپ کو انہوں نے پھر اس طرح سے فل کیا کہ تابعین خاص طور سے اور صحابہ سے جو ان کو تفسیر منقول تھی اس کو انہوں نے درج کرنا شروع کر دیا، اور اس میں بالخصوص جو تابعین سے جو کچھ روایتیں ملیں وہ بہت کمزور تھیں، اور اس کے نتیجے میں قرآن مجید کے مطلب کو سمجھنے میں بہت دقت پیش آتی تھی۔ تو یہ ایک ایسا آپ کہہ لیجئے کہ ہمارے ہاں ایک بیلنس وجود میں آیا تفسیر بالرائے اور تفسیر روایہ کے درمیان، کہ جس نے شروع میں تو جسے کہتے ہیں نا کہ دے لاک دیئر ہارنز، لیکن آہستہ آہستہ دونوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ با عزت بقائے باہمی کے نتیجے میں یعنی ایک دوسرے کو رسپیکٹ کرنا شروع کیا۔ اور اس رسپیکٹ کو یہ دیکھ لیجئے کہ کچھ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ تفسیر بالروایہ کے جو اسکول کے لوگ ہیں ان کی ویسے ہی اکثریت ہونی شروع ہو گئی، اور چونکہ اس کے اندر جو ایک بہت بڑی اپیل تھی وہ یہ تھی کہ ہم اگر تفسیر کر رہے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اندیہ کے ساتھ اور ان کی گائیڈنس میں کر رہے ہیں، تو یہ ایک بہت پاورفل اپیل ہے کہ آپ اپنے ذہن کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے شاگردوں کے ذہن کے ذریعے سے قرآن کو سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے جو وہ ڈومیننس کی وجہ جس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جو مسلمان اکثریت ہے، اور اس اکثریت کے اندر خواتین حضرات یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں جتنی روایت کے موضوع پہ کام ہوا اس کے اندر جب روایات کی تنقیح بھی کی گئی تو ایک دوسرا یونرا ہے جو وجود میں آیا جس کو اصل میں اس تنقیح سے اس طرح سے نہیں گزارا گیا، اور وہ شان نزول کی روایات تھیں جو آپ کو حدیث سے بالکل ہٹ کے تفسیروں میں ملیں گی، جن کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو بعض معالم تھے، بعض سائن مارکس تھے، اس کو لوگوں نے متعین جب کیا تو ان کو محسوس ہوا کہ جو شان نزول کی روایتیں، شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روایات جو کسی آیت کی نزول کی وجہ بنی ہو تو اس کو روایت بیان کرتی ہے کہ دیکھیے یہ واقعہ پیش آیا فنزلت، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فلاں آیت کو نازل کیا۔ تو اس کو ہم انگریزی میں اوکیژن آف ریولیشن بھی کہتے ہیں، کہ جب وہ کیا وجہ تھی، وہ کیا سرکمسٹانسز تھے جس کے اندر کسی آیت کا نزول ہوا، تو وہ ایکسٹرنلی وہ حدیث سے ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہلکی سی آپ کو گلمپس تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کی اپلیکیشن ہم جو کریں گے انشاءاللہ جب ہمارے باقاعدہ قرآن کا مطالعہ شروع ہوگا، جو 1 یا 2 نشستوں کے بعد ہم شروع کر دیں گے،
لیکن براڈلی اگر آپ ان پرنسپلس کو اپنے سامنے رکھیں گے، اپنے پیش نظر رکھیں گے، تو آپ آہستہ آہستہ خود اس کے عادی ہو جائیں گے کہ تفسیر بالروایہ کے اسکول کے جو لوگ ہیں جو ڈومینیٹ کرتے ہیں وہ کیسے قرآن مجید کو ہر موقع پہ ایک ہی انداز سے سمجھتے ہیں۔ آج میں یہ چاہتا ہوں خواتین حضرات کہ آپ کے سامنے جو ایک دوسری پیرالل ایک کرنٹ ہے انٹرپریٹیشن کا، جس کو ہم فار وانٹ آف اے بیٹر ورڈ آئی ہیو کالڈ اٹ فرائی پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن، جس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ استاد امین الدین فراہی کی شخصیت میرے خیال ہے آپ سب اس سے بیشتر لوگ اس سے واقف ہوں گے۔ انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کے جو فطری اصول ہیں، جو نیچرل پرنسپلز ہیں، ان کو انہوں نے بیان کیا، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے ان کے جو دو سکسیسرز ہیں، استاد امین حسن اصلاحی اور استاد جاوید احمد غامدی، انہوں نے انہی کے پرنسپلز کو مزید ریفائن کیا اور ان کے اندر مزید کچھ اور جہتوں کا بھی اضافہ کیا۔ استاد امین الدین فرائی کے جو پرنسپلز ہیں، جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے ان کو بیان کرنا شروع کر دوں، انٹرپریٹیشن کے جو پرنسپلز ہیں، اور ان کی جو تفصیل ہے وہ اس طرح سے ہوگی کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے ان کے پرنسپلز کی، کیونکہ ظاہر ہے آپ کے سامنے جو میں پریزنٹیشن کر رہا ہوں کہ یہ وہ پریزنٹیشن نہیں ہے جو انہوں نے خود کی ہے، بلکہ آپ سمجھ لیجئے کہ فرائی اسکالرز ٹیکن ایز اے ہول، یعنی آل دا تھری فرائی اسکالرز ٹیکن ایز اے ہول، اگر ان کی بات کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو the way I think I mean they have presented this، میں نے وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرائی صاحب کے جو یہ پرنسپلز ہیں، اگر آپ اوریجنلی ان کو دیکھنا چاہتے ہیں in their very first form which is of course a raw form as well، تو آپ مقدمہ جو ان کی تفسیر کا ہے، اس کو تفسیر نظام القرآن کا مقدمہ کہلاتا ہے، تو وہ اوریجنلی تو عربی میں ہے لیکن وہ اردو میں ترجمہ ہو گیا ہوا ہے، آپ اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اردو میں جو مجموعہ تفاسیر فراہی کے نام سے کتاب ہے، جو آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ویب سائٹ بھی ہم نے بنا رکھی ہے hameeduddinfarahi.org کے نام سے، جس میں وہ کتاب اویلیبل ہے، جس میں انہوں نے یہ پرنسپلز بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ استاذ امین حسن اصلاحی نے اٹھایا، اور انہوں نے بھی اپنی تفسیر تدبر قرآن کے دیباچے میں فرسٹ والیوم کے بالکل شروع میں انہوں نے وہ پرنسپلز جو کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہیں، جس میں انہوں نے بنیادی طور پہ فرائی صاحب ہی کے پرنسپلز پر بنیاد رکھی، لیکن اس کے اندر کچھ ریفائنمنٹس بھی پیدا کی۔ اور پھر تیسرے ٹیئر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے استاذ جاوید احمد غامدی صاحب کی جو کتاب ہے میزان، اس میں جو انہوں نے ایک چیپٹر لکھا ہے اصول و مبادی کا، جس کے اندر یعنی قرآن مجید، سنت اور حدیث تینوں سے جو استشہاد کرنا یا تینوں سے ڈیڈیوس کرنے کے جو پرنسپلز ہیں یا مبادی ہیں، مبادی کا مطلب ہے فنڈامنٹلز ہیں، ان کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ان کو پڑھایا بھی ہے، تو ان کی پڑھائی ہوئی چیز بھی، ان کی لکھی ہوئی چیز بھی موجود ہے۔ تو یہ ایکچولی یہ ایک 3 سٹیپس میں یہ پرنسپلز ہمارے سامنے آتے رہے ہیں، اور میں آپ چاہتا ہوں کہ جو میری ان تینوں اسکالرس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، the way they have presented their work، وہ آپ کے میں سامنے رکھ دوں، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ اس کا جو کمپیریزن ہے وہ بھی ہمارا ادا ہو جاتا ہے بیسکلی کہ جو ٹریڈیشنل پرنسپلز ہیں، جو کنونشنل پرنسپلز ہیں، اور جو فراہی پرنسپلز ہیں، ان میں کیا فرق ہے وہ ابھی آپ جان لیں گے، اور مزید بھی جب ہم اس کی اپلیکیشن کریں گے قرآن مجید کو سمجھنے میں، تو وہ اور زیادہ ریفائن ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو میری انڈرسٹینڈنگ، جیسے میں نے کہا، وہ رکھ دوں، اور اس انڈرسٹینڈنگ کو خواتین حضرات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بھی جان لیں ہمارے انالیٹیکل پرنسپلز ہیں، ان کے اندر ہم وی اسٹارٹنگ آف ود دس فراہی انڈرسٹینڈنگ آف دیز پرنسپلز۔ تو جو سب سے پہلی چیز ہے خواتین حضرات، وہ میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں کہ میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ بیسکلی اس کو 3 آپ انداز سے تین ہیڈنگ میں سمجھ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو ایک پریمس ہے جس کو دے ہیو پازیٹیڈ اے پریمس دیز فرائی اسکالرز، اس کو میں نے ایک بیسک پریمس کے طور پہ آئی ڈیل ود دیٹ اینڈ آئی کال اٹ دی اتھارٹی آف دا قرآن۔ اور اتھارٹی آف دا قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آف کورس میں ابھی تھوڑی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اس اتھارٹی کو آپ سمجھ لیں کہ دس از لائک اے گیون، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک سپوزیشن نہیں ہے بلکہ اٹس اے پری سپوزیشن، اٹس اے گیون۔ اور اس کے بعد جو سورسز ہیں انٹرپریٹیشن کے، ان کی 2 نوعیتیں ہیں۔ ایک کو میں کہتا ہوں پرائمری سورسز، اور دوسروں کو میں کہتا ہوں سیکنڈری سورسز۔ سو ایز اے سیڈ کہ یہ میری اپنی ٹائپولوجی ہے، یہ میری اپنی کیٹیگرائزیشن ہے آف دا فرائی پرنسپلز۔ سو جو پرائمری سورسز ہیں، دے آر آل ریلیٹڈ ٹو دا ٹیکسٹ آف دا قرآن، ڈائریکٹلی ٹو دا ٹیکسٹ آف دا قرآن۔ یعنی ٹیکسٹ جو قرآن مجید کا ہے وہ آپ کو سمجھنا اگر ہے
تو ٹیکسٹ کی وہ کیا کیا اہم چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہونی چاہیے. تو دیٹ از واٹ آئی کال دا پرائمری سورسز. اس کے بعد ایک اور ہے جن کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری سورسز، جس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر بیسکلی دے آر ناٹ مینٹ I mean they are not going to help us when we are studying the Quran, the text of the Quran directly, but they can provide help in a secondary way. تو یہ اس کو میں that is what I call secondary sources. ابھی میں آپ کو صرف اجمال سے ایک کنسائز طریقے سے اس کا تعارف کروا رہا ہوں. میں ان سب کی ڈیٹیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تو جو اتھارٹی آف دا قرآن ہے، جیسے کہ میں نے کہا دیٹ از دا بیسک premise on which everything hinges. And then we have the primary sources and the secondary sources. Primary sources میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ parallels of the قرآن ہے، جن کو ہم نظائر کہتے ہیں. الاشباہ والنظائر. نظائر کا کیا مطلب ہے کہ جب آپ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں تو اس طرح کی کوئی چیز، اس طرح کی کوئی آیت جو ہے وہ اگر آپ کو کسی اور جگہ پر بھی مل جائے تو سب سے پہلی چیز ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا جگہیں ہیں کہ جہاں سے ہم اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں. میں ابھی اس کی آپ کو ایک اور بھی تفصیل بتاتا ہوں. دوسری چیز جو ہے وہ قرآن کی زبان ہے. یعنی زبان کا مطلب براہ راست جو قرآن کی لینگویج ہے اس کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے، اور اس کی جو نوانسز ہیں، اس کی جو کچھ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انداز ہیں گفتگو کے، تکلم کے انداز ہیں، وہ کیونکہ ٹیکسٹ سے براہ راست ریلیٹڈ ہیں. ان سب کی بھی میں ایگزامپلس بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. ابھی آپ صرف اجمالاً ان کو سمجھ لیں. تیسری جو چیز ہے وہ کانٹیکسٹ آف دا قرآن ہے. یعنی قرآن مجید کا جو سیاق و سباق ہے، اس کی جو پیش و عقب میں جو کچھ بات بیان ہو رہی ہے، اس کے اندر جو اس کی جو ایک خاص نوعیت ہے کانٹیکسٹ کی، جس کے اندر ہم جب کوئی بات کو پلیس کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر کیا یہ اسپیسیفک چیز ہے، کیا یہ کوئی جنرل چیز ہے، کیا اس کے اندر جو کچھ بات بیان کی جا رہی ہے وہ ایک ایٹرنل قانون کی حیثیت رکھتی ہے یا ایک خاص پہلو ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اور چوتھی اور آخری چیز جو پرائمری سورسز کی ہے وہ تھیم آف دا قرآن ہے. یعنی قرآن مجید کا موضوع کیا ہے. تو یہ وہ چار چیزیں ہیں کہ جو پرائمری سورسز ہیں فرائی اسکالرز کے نزدیک میرے خیال میں، اور they all relate to the text of the Quran in some way or the other. And I'll give examples one by one. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، let me give you the secondary sources as well، کیونکہ اس کو بھی ہمارے فرائی اسکالرز بیان کرتے ہیں. سیکنڈری سورسز کا کیا مطلب ہے کہ یہ they are not textual. I mean you are not going to find them from within the text. یہ external sources ہیں. ان کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ extraneous to the text of the Quran. یعنی اگر میں اس کو ایک اور نام دوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پہلی تقسیم ہے وہ ہے intrinsic sources کی. intrinsic sources کی. اور یہ دوسری تقسیم جو ہے وہ ہے extrinsic sources which lie outside the Quran. اور وہ چار ہیں. جیسے وہ چار ہیں ویسے یہ بھی چار ہیں. پہلی کیا چیز ہے؟ احادیث و آثار. آف کورس یہ نام سے ہی واضح ہے. دوسری کیا چیز ہے کہ میجر کامنٹریز. تیسری کیا چیز ہے؟ سابقہ جو آسمانی صحف ہیں، the previous scriptures. اور چوتھی اور آخری جو چیز ہے وہ established historical facts ہیں. تو یہ چار چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید کے خارج میں ہیں. وہ داخل تھا، یہ خارج ہے. وہ انٹرنزک تھی، یہ ایکسٹرنزک ہے. وہ پرائمری تھی، یہ سیکنڈری ہے. تو یہ اگر آپ سمجھ لیں اس ٹائپولوجی کو، اس کیٹیگرائزیشن کو، تو آپ یہ جان لیں گے کہ فراہی اپروچ ہے یہ بیسکلی کتنی زیادہ ٹیکسٹ پر ہنج کرتی ہے. اسی وجہ سے اس کو ہم ٹیکسچول اپروچ بھی کہتے ہیں. لیکن ایز آئی سیڈ اٹ پریسپوزز، آئی مین دس ٹیکسچول approach, it presupposes the authority of the Quran. So that authority, of course, I'm now just going to elaborate upon. لیکن آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ اجمالی طور پہ میں نے آپ کے سامنے وہ 8 جو پرنسپلز ہیں، اور جو 9th ہے بیسکلی وہ پرنسپل نہیں ہے، اٹس اے premise which is a given when we start interpreting the Quran. اچھا، اب یہ جو اس سلسلے میں جو چیز امپورٹنٹ ہے خواتین حضرات، وہ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے تھوڑی سی ایگزامپلس پیش کروں کہ اس کا مطلب کیا ہے بیسکلی. دیکھیے، اس چیز کو جاننے کے لیے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو قرآن کی جو اتھارٹی ہے اس کو ہمارے جو فرائی اسکالرز ہیں انکلوڈنگ استاد حمید الدین فرائی، وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید میزان اور فرقان ہے. یعنی اٹ از دا ڈسٹنگوشنگ، I mean it distinguishes good from evil, it distinguishes what is religion and what is not religion. تو اس لحاظ سے قرآن مجید کی یہ ایک بنیادی اتھارٹی ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیتوں ہی میں بیان ہوئی ہے ان کی اتھارٹی، قرآن کی جو اپنی اتھارٹی ہے. چنانچہ خداوند تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے سورہ شورى میں قرآن کی اتھارٹی کو، تو اس کے لیے جو ورڈ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان.
یعنی اٹ از گاڈ ہو ہیز سینٹ ڈاؤن دا بک ان ٹروتھ وچ از دا میزان. یعنی یہاں واو جو ہے یہ تفسیر کی واو ہے، یعنی اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سابقہ چیز کو ایکسپلین کر رہے ہیں. تو کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ میزان ہے، وہ اسکیل ہے، یعنی ایک ترازو ہے جس میں آپ غلط بات کو اور صحیح بات کو الگ الگ کر سکتے ہیں. بہنے ہی یہ چیز جو ہے ایک اور لفظ میں بھی ادا ہوئی ہے، اس کو ہم فرقان کہتے ہیں، اور یہ بھی قرآن کے اپنے ٹیکسٹ سے واضح ہوتا ہے. چنانچہ سورہ فرقان کی جو پہلی آیت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. Blessed is he who sent down the Furqan to his servant that it may be an admonition to the people of the world. تو یہ اسی حیثیت کو ایک اور انداز سے بیان کیا ہے کہ یہ فرقان ہے، یعنی یہ وجہ فارق ہے، یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے کہ آپ اگر اس کے ذریعے سے جاننا چاہیں کہ غلط بات اور صحیح بات کیا ہے تو یہ اس کی تفریق کر دے گی. اینڈ اٹ از اے ڈسٹنگوشر بٹوین گڈ اینڈ ایول. اسی چیز کو خواتین حضرات ایک تیسرے انداز سے بھی بیان کیا گیا. یہ تین انداز ہیں جس سے فرائی اسکالرز بیان کرتے ہیں، اور وہ جو تیسرا انداز ہے، یہ تینوں ہی انداز جو ہیں، یہ تینوں ہی جو آپ کہہ لیں ایک ہی بات کے تین ایسپیکٹس ہیں کہ جو ایک بات کو بیان کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. And to you, O Prophet, we have revealed a book with the truth confirming what the previous scriptures say about it, and it stands as guardian over them. Therefore, judge between these people of the book in accordance with the guidance of God, with the guidance God has revealed to you, and yield not to their fancies, swerving from the truth that has been made known to you. تو یہ تیسرا نام ہے محیمن. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن مجید کی اتھارٹی کو بیان کرنے کے لیے تین نام ہیں: میزان، فرقان اور محیمن. یہ قرآن مجید کی حیثیت کو یہ بتاتے ہیں. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ کوئی چیز قرآن کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی، یعنی قرآن سٹینڈز ایٹ the ٹاپ آف ایوری تھنگ. میزان اور فرقان ہونے کے ناطے اور محیمن ہونے کے ناطے، اور محیمن کا جو ورڈ ہے یہ خاص طور سے گارڈین کے لفظ میں جب بولا گیا اور یہ پریویس اسکرپچرز کے حوالے سے بولا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دیکھیے قرآن مجید جب بھی کوئی بات کرے گا تو جو پریویس اسکرپچرز ہیں، جو قدیم صحیفے ہیں، ان کی بات میں اور قرآن کی بات میں اگر کوئی دو آراء ہوں گی تو قرآن کی بات پریویل کرے گی، اس لیے کہ قرآن مجید ہمارے سامنے اپنی اصل زبان میں محفوظ اور موجود ہے. تو یہ اگر آپ جان لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فرائی اسکالرز ہیں وہ اس سے پہلے کہ اپنی انٹرپریٹیشن کے پرنسپلز کا آغاز کریں، وہ کہیں گے یہ گیون ہے کہ میزان، فرقان اور محیمن، یعنی 3 ورڈز جن کو آپ ازبر کر لیں. یہ جگہ جگہ آپ کو فرائی اسکالرز کے ہاں ملیں گے، میزان، فرقان اور محیمن. اور یہ تینوں عربک ورڈز ہیں، اور تینوں ہی جیسے آپ نے دیکھا قرآن مجید کی آیتوں پر بیسڈ ہیں، قرآن کی الٹیمیٹ سپریم اتھارٹی کو بیان کرنے کے لیے. کوئی حدیث، کوئی تاریخ کی چیز، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات، وہ قرآن کو اوور رول نہیں کر سکتی، وہ قرآن کو اوور رائڈ نہیں کر سکتی. وہ قرآن مجید جو بات کو بیان کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پچھلی باتوں پر بھی گارڈین ہے. وہ جو پچھلی باتیں ہیں آبویسلی اس سے مراد تو پچھلی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں. تو اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے کہ جو ہمارے فرائی اسکالرز اس کو بیان کرتے ہیں، تو آپ اس کا تقابل بھی بعد میں کر سکیں گے. ابھی دیکھیے ہمارا مقصد ٹریڈیشنل پرنسپلز اور فرائی پرنسپلز میں کوئی کمپیریزن کرنا نہیں ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو criticize them through comparison. یہ ابھی پیرلل اس کو آپ سمجھ لیں. اس کو جب آپ سیمولیٹ کریں گے اور جب ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی تو خود بخود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے ایٹ ٹائمز اس سیمولیشن کے نتیجے میں وہ جو بیسک پرنسپل ہے اس کی طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اگر یہاں تک بات واضح ہے تو اب ہم I'll attempt to explain the primary sources first, the intrinsic sources first, so that we are able to gauge how the Farai scholars proceed. سب سے پہلی چیز authority of the قرآن. یہ تو ایکچولی ہم نے بات کر لی ہے. جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے parallels of the قرآن. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو parallels ہیں بنیادی طور پہ ان کو ہم عربی زبان میں نظائر کہتے ہیں. نظائر کا کیا مطلب ہے؟ similar things which occur in the قرآن. اور اگر آپ نے غور کریں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بین ہی یہ بات جو ہے یہ تفسیر بالروایا کے لوگ بھی کہتے ہیں. جس چیز کو وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی، جس کو وہ القرآن یفسر بعضهم بعضا، یعنی قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. اگر آپ اس چیز کو ذہن میں لے کے آئیں تو یو کین میک دس کمپیریزن ان یور مائنڈ
کہ جو فرائی اسکالرز ہیں وہ بھی اسی بات کو سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں قرآن مجید کو سب سے پہلے قرآن ہی سے سمجھا جائے گا، قرآن کے اپنے نظائر جو ہیں ان سے سمجھا جائے گا۔ ایک چیز ہے صرف جو اس میں یہاں پہ اضافہ ہوا ہے جس سے ہماری تسلی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پرنسپل ہے، یعنی کامن سینس پرنسپل تو ہے کہ قرآن کو ہم قرآن سے سمجھیں گے، لیکن اس کے پیچھے قرآن مجید نے خود ایک ریشنل دے دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتا دیا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہ مثانی. The Almighty has revealed the best words, a book whose verses are similar to one another, whose surahs are in pairs. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یوں آپ سمجھ لیجئے کہ کتاب متشابہ مثانی کا الفاظ استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ کتاب جو ہے اس کے اندر جو آیتیں ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، تو جو ملتی جلتی ہیں تو اس سے آپ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک آیت شاید دوسری آیت کے بارے میں کوئی روشنی ڈالے۔ تو یوں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فرائی اسکالرز نے اس کامن سینس پرنسپل کو جو ایک ٹیکسٹ کے بارے میں اختیار کیا جا سکتا ہے اس کو خدائی دلیل بھی دے دی ہے کہ ہاں یہ قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر جو موضوعات ہیں وہ پلٹ کے بیان ہوئے ہیں، ان کو ہم تصریف آیات بھی کہتے ہیں، بار بار بیان ہوئے ہیں اور مختلف انداز سے بیان ہوئے ہیں، کہیں اجمال ہے، کہیں تفصیل ہے، کہیں ایک انداز سے بات بیان ہوئی ہے، کہیں کسی اور چیز کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے، تو یہ ایگزیکٹلی اس کا ریشنل بیان کر دیا ہے۔ اس کو ایک اور انداز سے بھی بیان کیا گیا ہے سورہ ہود کے اندر، وہ یہ ہے کہ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. This is a book whose initial verses had brevity and the later verses were explained by the wise and all-knowing Almighty. تو دوسری بات بھی یہاں بیان ہوگی ہے کہ دیکھیے قرآن مجید کی نوعیت یہ تھی کہ شروع میں جو آیات نازل ہوئیں وہ محکم تھیں، وہ they were very concise، ان کے اندر بریوٹی تھی، اور آہستہ آہستہ بعد میں انہی کو ایکسپلین کیا گیا۔ تو یہ دیکھیں یہ دو آیتیں ہم کو یہ بتا رہی ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کو ہم جب سمجھیں گے تو سب سے پہلے قرآن سے سمجھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے نمبر 1 کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر مضامین ایک طرح کے ہیں اور ایک انداز سے بیان ہوئے ہیں، اجمال ہے، تفصیل ہے، بعض دفعہ ایک اور انداز سے ایک بات کو بیان کیا گیا، اسی بات کو ایک تفصیل سے بیان کیا گیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ شروع میں ویسے بھی آیتیں جو تھیں وہ بہت کنسائز تھیں، اور انہی آیتوں کو پھر بعد میں ایکسپلین کیا گیا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ مکی صورتوں کے اندر جو وہ کنسائز ایلیمنٹ جو ہے وہ موجود ہے، اور مدنیات جو ہیں ان کے اندر بہت ساری چیزوں کی تفصیل کی گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس پرنسپل کو محکم کرنے کے لیے فرائی اسکالرز جو ہیں وہ ان آیات کو پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھیے دس از دا پرنسپل وچ دا قرآن اٹ سیلف ایکچولی ریٹیفائز۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ ایگزامپلز ان کی دے دوں تاکہ ان ایگزامپل سے آپ یہ سمجھ لیں کہ کس طرح سے یہ جو نظائر ہیں یہ they reinforce our understanding of a certain verse of the Quran۔ تو دیکھیے اگزامپل آپ یوں لے لیجئے، یہ قرآن مجید کی مشہور آیت ہے سورہ مائدہ کی، جس کے اندر ظاہر ہے کہ جو ورڈ غضبہ کا ورڈ استعمال ہوا ہے۔ تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ یہ جو سورہ فاتحہ کے اندر یہ جو غضبہ کا ورڈ ہے، مغضوب علیہم جس کو ہم کہتے ہیں کہ جن پر غضب ہوا، یہ ایک ایشو ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور قرآن مجید کے جو استعمالات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں غاضبہ علیہ کے اشارہ کرتے ہوئے کہ وہ جو سورہ فاتحہ کے اندر ایک اجمال پایا جاتا ہے، یعنی وہ ایک مکی سورہ ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور مکی سورہ کے اندر بس اتنا کہہ دیا گیا کہ وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، لیکن ایکسپلین نہیں کیا کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن جگہ جگہ پھر اس کو ایکسپلین کیا مدنیات کے اندر، دیکھو وہ یہ لوگ ہیں، وہ یہ لوگ ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیے جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کیا، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ سورہ مائدہ ایک مدنی سورہ ہے، اور اس مدنی سورہ کا جو سیاق و سباق ہے اس آیت کا، وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ یہاں پہ جو یہود ہیں وہ زیر بحث ہیں، اور یہود کو زیر بحث کر کے دیکھیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ say shall I point out to you something much worse than this as judged by the treatment it received from God۔ یہ ایک طرح سیاق و سباق چل رہا ہے، اب بتایا گیا کون؟ Those who were cursed by God and incurred his wrath, those of whom some he transformed into apes and swine, those who worshipped evil, these are many times worse in rank and far more astray from the even path۔ آپ جب سیاق و سباق دیکھیں گے تو پیچھے آیت جو ہے وہ یہودیوں کا ذکر کر رہی ہے، اور یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی ان کا ذکر آیا، لیکن بالکل ایک ایسے لفظ سے جو فوراً آپ کو پتا دے رہا ہے کہ دیکھیے جو غضبہ علیہ ہیں، جو سورہ فاتحہ نے اجمال سے بیان کر دیا، وہ کھول کے مدنی صورتوں میں کس طرح سے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ
یہاں بالکل آپ واضح ہو جائے گا، کیونکہ حضرت موسیٰ مخاطب ہیں اور ظاہر ہے ان کی جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل ہے، اور ان پر جو غضب ہے خدا کا وہ کیسے ٹوٹا اور کس انداز سے اس کو بیان کیا گیا. تو الفاظ یہ ہیں کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. اب غور سے سنیے. وباءوا بغضب من اللہ. And remember you said, O Moses, we cannot endure one kind of food. یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. So ask your Lord for us to produce for us of what the earth grows, its pot herbs and cucumbers, its garlic, lentils and onions. He said, will you exchange the better for the worse? Go you down to any town and you shall find what you want. They were covered with humiliation and misery. They drew on themselves the wrath of God. اب پھر سے دیکھیے کہ غضب کا جو ورڈ ایگزیکٹلی یہ اسی کانوٹیشن میں استعمال ہوا ہے جیسے مغضوب علیہم ہے. تو اس کی یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جو مثالیں ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں. میں نے صرف 2 آیتیں یہاں پہ پیش کی ہیں، ورنہ یہ جگہ جگہ پہ حضرت موسیٰ کی قوم کے ریفرنس سے الذی غضب علیہم، جن پہ اللہ کا غضب ہوا، وہ استعمال ہوا ہے، جس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں اجمال تھا مغضوب علیہم، اور مدنیات نے تفصیل کر دی اور بتا دیا کہ دیکھیں یہاں پہ ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود ہیں، جو جوز ہیں، وہ مراد ہیں جن پہ خدا کا غضب ہوا، اس لیے کہ انہوں نے بار بار خدا کے ساتھ عہد شکنی کی، خدا کے ساتھ شرک کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے وہ معاملات کیے جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں. اور یہ غضب کا جو ورڈ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب اس طرح سے استعمال ہوتا ہے تو یہ یہودیوں کے لیے ہوتا ہے، جو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی ہیں یا ان سے پہلے کے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ ایگزیکٹلی یہ چیز ہے جو ولدضالین کی تشریح میں آپ کو مل جائے گی، اور وہ آپ کو قرآن مجید میں اگین مدنیات میں ملے گی. یہ بھی سورہ مائدہ ہے، اور یہاں پہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ میں جو کہا گیا تھا کہ ولدضالین، یعنی اے اللہ ان لوگوں کا رستہ ہمیں دکھا جن پہ تو نے انعام کیا ہے، ان کا نہیں جو تیرے غضب کے مستحق ٹھہرے ہیں، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہوئے ہیں. اب آپ یہ سیاق و سباق نکال کے دیکھیے گا سورہ مائدہ کی اس آیت میں، تو ایگزیکٹلی یہی ورڈ استعمال ہوئے ہیں، اور پیچھے نصارہ ہی کا ذکر چلا آ رہا ہے. اور کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے نصارہ کا ذکر چلا آ رہا ہے؟ مزید اس سے واضح ہو جاتا ہے جب یہ الفاظ آپ پڑھیں گے نا کہ کل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق. یہ تغلو فی دینکم غیر الحق یہ خاص قرآن مجید کا انداز ہے، جو اور جو بھی بیان ہوا ہے کہ تم دین میں غلو اختیار نہ کرو. اور یہ اشارہ ہے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنانے کا، ان کی جو ذات کو اتنا ایلیویٹ کرنا کہ ہوتے ہوتے ان کو آپ نے خدا ہی بنا دیا. تو یہ جو غلو فی الدین ہے یہ اور جگہوں میں بیان ہوا، اور یہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں جن کو یعنی کہا تو اہل الکتاب گیا ہے، لیکن اہل کتاب بول کے یہاں نصارہ یا کرسچنز آف the times of the prophet اور پری پروفیٹک ٹائمز ان کی طرف اشارہ کیا گیا. اور دیکھیے الفاظ کیا ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. وہ دیکھیں وَلَضَّالِّينَ کا جو ورڈ ہے وہی اسی کی انفلیکشن ہے، یعنی وہاں پہ یہ جس طرح سے آیا تھا یہاں پہ افعال کے ذریعے سے اس طرح سے آ گیا ہے. اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ say O people of the book exceed not in your religion the bounds of what is proper, trespassing beyond the truth, nor follow the vain desires of people who have gone astray in times gone by, who misled many and strayed themselves from the even way. تو یہ جو ذلو کا ورڈ ہے اگر آپ اس پہ غور کریں، یعنی جو گمراہ ہوئے اور اذلو اور انہوں نے گمراہ کیا، تو یہ وہی ورڈ ہے جو ولدضالین میں آپ دیکھتے ہیں. اور یہ اس سیاق و سباق سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے اندر جو اجمال تھا وہ اس کے نظائر جو آپ کو سورہ مائدہ میں ملے جو مدنی سورہ ہے اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ولدضالین سے مراد نصارہ ہیں. اب دیکھیے یہ وہی پرنسپل ہے کہ قرآن مجید کا ایک حصہ دوسرے حصے کو واضح کر رہا ہے، اور وہی بات ہے کہ شروع میں آیتیں محکم تھیں، آیتیں گھٹی ہوئی تھیں، بریوٹی تھی، اور بعد میں ایکسپلین کر دیا گیا. دیکھیں نا سورہ فاتحہ کتنی گھٹی ہوئی صورت ہے، کتنی زیادہ اپنے اندر بریوٹی رکھتی ہے کہ آپ کہ جو غیر المغضوب علیہم اور ولدضالین کے بارے میں یعنی آف کورس جو قرآن کی اپنی کانوٹیشن ہے وہ تو بالکل واضح ہے، لیکن کوئی کسر نہیں چھوڑی جب مدنیات میں اس کو مزید واضح کر دیا. نام لے کے دیکھو کہ الذی غضب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے جنہوں نے گمراہ کیا اس سے مراد نصارہ ہیں. تو یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایگزامپل ہے. اسی طرح کی خواتین حضرات ایک اور ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اجمال سے تفصیل کیسے ڈرائیو کی جاتی ہے.
اب یہ اگین یہ سورہ بقرہ ہے. اب یہ دیکھیے، یہ پہلے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ مکیات کی ایک سورہ کو مدنیات میں نے ایکسپلین کیا. اب یہاں آپ ایک اور طرح سے دیکھیں گے کہ مدنی سورہ ہے یہ سورہ بقرہ، اس کے اندر ایک اجمال ہے، ایک بریوٹی ہے، یعنی کنسائسنس ہے. اس کو دیکھیے کہ یہی صورتیں پھر کیسے ایکسپلین کرتی ہیں جو اور مدنی صورتیں ہیں. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ صرف ایسا نہیں ہوتا کہ مکیات ہی کے اندر اجمال ہوتا ہے، بلکہ بعض دفعہ مدنیات کے اندر بھی اسی قسم کا اجمال ہوتا ہے، جس کو مزید اور جو مدنی صورتیں واضح کرتی ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ کیا کہا گیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے بنی اسرائیل تم اپنے اس انعام کو یاد کرو which I blessed you with. وہ children of Israel call to mind the favor which I blessed you with. اب یہ فیور ہے، یعنی اس فیور کو یاد کرو، اس انعام کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا. اب یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا انعام ہے، وہ کون سا فیور ہے، وہ کون سی بلیسنگ ہے. قرآن نے اس کا ذکر یہاں نہیں کیا، بس ریفر کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر یہ جگہ جگہ آپ کو اس کے پیرلز نظر آئیں گے جس کو بالکل کھول کے رکھتی ہے کہ فیور ایک سے زیادہ ہیں. پہلا کیا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. O children of Israel, call to mind the favor which I bestowed upon you and that I preferred you to all others for my message. یعنی میں نے تمہیں تفضیل عطا کی، میں نے تمہیں اس منصب پہ فائز کیا کہ جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو ہدایت دو. تو یہ پہلا فیور بیان ہوا ہے. اچھا یہ دیکھیے سورہ یہ جو کچھ بیان ہوا ہے یہ اسی سورہ کے اندر ہے، سورہ بقرہ کے اندر. اچھا اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو اسی سورہ بقرہ کی آیت جو آلریڈی مدنی آیت ہے جس کے اندر کنسائسنس ہے، اس کو کیسے ایکسپلین کیا ایک اور انداز سے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. And call in remembrance the favor of God unto you and his covenant which he ratified with you when you said, we hear and we obey, and fear God, for God knows well the secrets of your hearts. یہ ایک اور فیور ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس میثاق کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو اس کی تفصیل تھوڑی سی اور بتاتا ہوں. اب تیسرا دیکھیں اسی چیز کو قرآن مجید نے کیسے بیان کیا، وہی فیور کی بات چل رہی ہے، نعمت کی بات چل رہی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. Remember Moses said to this people, O my people, call in remembrance the favor of God to you when he produced prophets among you, made you kings, and gave you what he had not given to any other among the peoples. تو یہ اب دیکھیے تین آپ کو میثاق نظر آ جائیں گے، تین طرح کے فیور نظر آ جائیں گے. میں نے یہاں پہ سمرائز کر دیا ہے. یعنی جو پہلی آیت ہے جو بتاتی ہے کہ وہ کیا فیور ہے، وہ یہ فیور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی جو مذہبی پیشوائی ہے وہ بخش دی. یہ سب سے پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی ہے وہاں یہ بیان کیا گیا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ دوسرا جو فیور ہے وہ یہ ہے کہ ان کو شریعت دی گئی ان دا فارم آف میثاق. میثاق ایک شریعت ہے، ایک کانٹریکٹ ہے. اور پھر تیسرا فیور یہ بیان کیا کہ ان کے ہاں بہت سارے نبی بھیجے جن کو بادشاہ بنایا گیا، جیسے سلیمان تھے، جیسے داؤد تھے علیہ السلام. تو یہ تینوں فیورز ہیں. یعنی وہاں بالکل اجمالاً کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل اس انعام کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تم پر کی، لیکن بس بات کر کے چھوڑ دیا. اور قرآن کے دوسرے حصوں نے بتا دیا کہ وہ نعمت ایک سے زیادہ تھیں. یعنی ان کو مذہبی پیشوائی، ان کو سیاسی پیشوائی، ان کو شریعت جیسی چیز کہ جو ایک میثاق کے طور پہ دی گئی. تو یہ نعمت ایکسپلین ہو گئی. تو اگین قرآن کے بارے میں جو وہ بات ہے کہ جو بریوٹی ہوتی ہے دیٹ از ایکسپلینڈ بائی سم ادر ورسز which are not as ان میں اس طرح کی بریوٹی نہیں ہے، they are more comprehensive. تو یہ ایسی چیزیں خواتین حضرات جو آئی تھنک از ویری سمپل، اور آپ اس لحاظ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ایک چیز پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو جب قرآن مجید سے اسٹڈی کرتے ہیں، شاید میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ انتہائی ضروری ہے خواتین حضرات کہ ہم سملر ورسز کو یکجا کریں، اور ایک کا اجمال دوسری جگہ پہ تفصیل ہوگی، دوسری جگہ تفصیل ہوگی تو کہیں اور اجمال ہوگا، کہیں کوئی ایک پہلو ہائی لائٹڈ ہوگا، کہیں کوئی دوسرا پہلو ہائی لائٹڈ ہوگا. اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ فرق وہاں ہوگا کہ جہاں آپ یہ محسوس کریں گے کہ سورہ کی جو تھیم ہے وہ اتنے ہی حصے کی متقاضی ہے جتنا آپ اس سورہ میں دے سکتے ہیں. یعنی ایک حصہ ہوگا سورہ کا کہ جو ایک ایسے ایسپیکٹ کا متقاضی ہوگا جو صرف اس سورہ میں زیر بحث آنا چاہیے، چنانچہ کوئی چیز مختصر کر دی جائے گی. لیکن ایک اسی سورہ میں مثال کے طور پہ آگے جا کے کوئی اور تھیم ہے جو الیبوریٹ ہو جائے گی جو کسی اور سورہ میں بہت کنسائز تھی. تو یہ قرآن مجید کا کمال ہے.
اسی کو قرآن نے بیان کیا کہ کتابم متشابہ مثانی، یعنی یہ جوڑا جوڑا ہے اور اس کے مضمون ہم رنگ ہیں، ملتے جلتے ہیں، نمبر ایک۔ اور دوسری بات یہ بیان کی کہ شروع میں بریف آیتیں تھیں اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ایکسپلین کیا۔ خواتین حضرات، اب دوسری چیز کی طرف میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی زبان ہے۔ اچھا، اس زبان کے اندر جس پہلو کو، کہ زبان کے بہت سارے پہلو ہیں، میں چند شاید ایک یا دو کی میں آپ کو صرف اس وقت مثال دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ زبان کے پہلو سارے کے سارے جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے مختلف مقامات کو، یہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ لیکن یہاں صرف اگین یہ بتانے کے لیے کہ فرائی اسکالرس کے یہاں زبان کی کیا اہمیت ہے، ذرا اس کو دیکھیے، اس پیسج کو۔ یہ سورہ مریم کا ایک پیسج ہے، میں ابھی بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا مسئلہ درپیش ہے ہمارے مفسرین کو، اور ٹریڈیشنلی اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ دیکھیے کہ الفاظ یہ ہیں کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهِمْ صِلِيًّا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ اگر آیت ہے نا، اس کا ذرا میں آپ کو پہلے ترجمہ بتا دوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے اس کے اندر مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ man says, what, when I am dead, shall I be raised up alive? But does not man call to mind that we created him before out of nothing? So by our Lord, without doubt, we shall gather them together, and also the evil ones with them. Then shall we bring them forth on their knees around about hell. Then shall we certainly drag out from every sect all those who were worst in obstinate rebellion against God most gracious. And certainly we know best those who are most worthy of being burned therein. Every one of you will pass over it. This is with your Lord a decree which must be accomplished. اب آپ کو وہ کانسیپٹ یاد ہونا چاہیے پل صراط کا، یعنی، اور پہلے اس کو ذہن میں رکھیے، اور اس کے بعد آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ مین سیز، یعنی چونکہ دیکھیں نا الفاظ بالکل جنرلائز ہے، یقول الانسان، تو لوگوں نے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا کہ بھئی انسان کی گفتگو ہو رہی ہے، انسان سے مراد ہر انسان ہے۔ تو انسان جب یہ کہتا ہے کہ میں مر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سے ظاہر ناراض ہوں گے جب اس کی جو اعمال کو دیکھیں گے، تو اس کے بعد اس کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو دیکھیے اس کے اندر الفاظ یہ استعمال ہوئے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ جہنم سے گزرے گا۔ یعنی دیکھیں نا، الفاظ انسان کے تھے، انسان نے ایک عموم پیدا کیا، اس عموم نے یہ کہا کہ اس کے جو تمام جو لوگ ہیں، چاہے وہ نیک ہوں چاہے وہ بد ہوں، انہوں نے جہنم سے گزرنا ہے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ اس جہنم کے اوپر ایک پل صراط ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جو اہل حق ہیں وہ اس سے گزر جائیں گے، اور جو اہل باطل ہے وہ اس میں گر جائیں گے۔ یا آپ کو شاید یہ آپ نے اپنے ہاں بچپن میں اس کو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ تو یہ اصل میں اس آیت سے، جب آپ کبھی اس آیت کو تفصیل سے نکال کے دیکھیں گے مفسرین کے ہاں، تو آپ کو اس کے ہاں مل جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ دیکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمام انسان، کیونکہ دیکھیں نا یہ کہا گیا کہ وہ یقول انسان، کہ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر مٹ جاؤں گا تو دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اور یہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ یہ غصے سے کہیں گے اچھا تم نے یہ کام کیا کہ میرے خلاف ریبیلین کیا، تو پھر اب تمہارا معاملہ وہی ہوگا کہ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور تم سب کے سب لوگ جو ہو اس کے اوپر سے گزرو گے۔ یہ اس کو ایسے جنرلی انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ یعنی یہ تو پچھلی آیت میں تو تعویل یہ کی جا رہی ہے کہ وہ جہنم پہ سے گزار دیے جائیں گے اور سیفلی دل پاس اوور ہیل، لیکن یہ کیا بات ہے کہ سورہ انبیاء کی ایک آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذی کنتم توعدون۔ Those for whom the good record from us has gone before will be kept far away from it، یعنی وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ Not the slightest sound will they hear of hell, what their souls desired, in what they will dwell۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ ایک آیت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم پر سب کے سب لوگ گزریں گے، جو بظاہر یہ آیت بتا رہی ہے،
اور دوسری طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اہل ایمان تو اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، تو اوپر سے کیسے پھر گزر جائیں گے وہ؟ تو یہاں دیکھیے یہ مسئلہ وہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ جس کو میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو غائب اور حاضر کے اسلوب ہیں، سب سے پہلے آپ کو ان کو جج کرنا پڑے گا۔ دوسرے طور پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ لفظ جو انسان ہوتا ہے، یہ ہر جگہ پہ انسان تمام انسانوں کے مفہوم میں نہیں آتا، بلکہ یہ اسپیسیفک انسانوں کے مفہوم میں آتا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہاں تو اس کا قرینہ کتنا واضح ہے، اور وہ واضح یہ ہے کہ یہاں مشرکین مراد ہیں، یہاں تمام انسان مراد ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین ہی یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیے الفاظ کیا ہیں، اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا؟ تو یہ تو کسی اہل کتاب کی بات نہیں ہے، یہ کسی بلیور کی بات نہیں ہے، یہ انسان کا لفظ بول دیا گیا ہے اور مشرکین مراد دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لینگویج جو قرآن مجید کی ہے اس کے اندر یہ عام بات ہوتی ہے کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو عام ہوتا ہے لیکن مراد خاص ہوتی ہے۔ تو لفظ بولا گیا انسان، لیکن آیت کا قرینہ یہ ہے، شان کلام نے یہ بتا دیا کہ یہ اصل میں ہر انسان یہاں مراد نہیں ہے، یہاں وہ لوگ مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین تھے، جو آئیڈل ورشپرز تھے، جو بت پرست تھے، کیونکہ وہی یہ کہتے تھے، مشرکین عرب یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو اصل میں اس کا پہلی چیز جو فرائض اسکالرز واضح کریں گے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ تو تمام انسانوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ تو مشرکین کی بات ہو رہی ہے۔ لفظ انسان استعمال کیا گیا ہے، مراد مشرکین لیے گئے ہیں، اس لیے کہ جو آگے بات بیان ہوئی ہے وہ تو ہے ہی مشرکین کے لیے۔ ہر انسان تو یہ استبعاد ظاہر ہی نہیں کر رہا تھا کہ دوبارہ ہم مر کے اٹھائے نہیں جائیں گے، یہ تو وہی کر رہے تھے، باقی سب تو مان رہے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یعنی اس کو ایسے بیان کریں گے، دیکھیے کہ یہ غائب کے اسلوب میں انہی مشرکین سے کہا گیا ہے کہ دیکھو کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے، اور پھر دیکھیے اسی کو ریپیٹ کیا گیا کہ اولا یذکر الانسان، کیا ہی اس نے انسان کو یہ یاد نہیں کیا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کو بنایا تھا جب یہ کچھ نہیں تھا، انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، ہم نے اس کو بنایا تھا اور وہ کوئی چیز نہیں تھا۔ تو دیکھیں وہی مکالمہ ہے، بیسکلی یہ مکالمہ کس کے درمیان ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اور مشرکین کے درمیان۔ تو یہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ جو ہوتا ہے وہ بعض دفعہ عام ہوتا ہے، مراد خاص ہوتی ہیں۔ دوسری بات بھی ظاہر ہے جو فرائض اسکالرز ایکسپلین کریں گے وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ قرآن مجید کے اندر جو ایک مکالمے کی زبان ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ براہ راست ان اینٹیز کو مخاطب کرتے ہیں جو سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ایٹ ٹائمز وہ غائب میں چلی جاتی ہیں، یعنی ایسے ہے کہ جیسے آپ ان کو مخاطب نہیں کر رہے۔ یعنی دیکھیں نا یہ جو ورڈز ہیں نا، وَيَقُولُ الْإِنسان، اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کہتا ہے، کیا یہ انسان کہتا ہے؟ کیا یہ مشرکین کہتے ہیں؟ اب یہ ان کو مخاطب نہیں کیا گیا، ان کی طرف کہتے ہیں نا کہ منہ پھیر کے بات کی جا رہی ہے۔ تو جیسے ہی یہ بات یہاں پہنچی کہ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهِمْ صِلِيًّا، کہ ہم جانتے ہیں کہ جو اس کا کون مستحق ہے اس میں داخل ہونے کا۔ اگر آپ عربی میں دقت پیش آ رہی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اگر آپ بالکل شروع سے چل لیں گے تو یہ جو مین سیز والی بات ہے، یہاں اصل مراد کیا ہے؟ دیز آئیڈولیٹرز سے، یعنی ایسے ٹرانسلیشن ہوگی، اور اس میں کیا کہ when I am dead shall I then be raised up alive، ظاہر ہے یہ انہی کی کنٹینشن تھی، انہی کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اب یہ بات چلتی چلی جا رہی ہے کہ یہ ہوگا، اور پھر آخر میں کہا جاتا ہے کہ and certainly we know best those who are most worthy of being burned therein۔ یہاں غائب کے اسلوب میں بات کی جا رہی ہے، یہ انسان یہ کہتا ہے، اس کے بارے میں یہ صورتحال ہے، تو دیکھیں اس انسان کو ہم پھیر دیں گے۔ ایک دم سے انہی کو براہ راست مخاطب کیا گیا، انہی کو۔ وہ جو پیچھے انسان کو غائب میں اسلوب میں کہا گیا تھا، پہلے مشرکین تھے جیسے they were not being addressed، اب انہی کو مخاطب بنا لیا گیا۔ تم میں سے دیکھو، تم جو یہ کہہ رہے مر کھپ جاؤ گے اور زمین میں خاک ہو جاؤ گے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں تم کو دوبارہ پیدا کروں گا، اور اس کے بعد تم میں سے ہر ایک اس کے اوپر، اس جہنم کے اوپر سے گزرے گا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ گزرے گا اور پھر اس کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اس کے اندر وہ گر جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے فرائض اسکالرز ہیں وہ آپ کو پھر یہ چیز دیں گے کہ دیکھیں دس از ناٹ ہاؤ تھنگز گو آن، کہ آپ ایک آیت کو لیں، اس کے اندر انسان کا ورڈ لیں، اس سے جنرلائز کر دیں، اور پھر یہ کہیں کہ دیکھیں جہنم پہ سے ہر اچھے اور برے، نیک و بد دونوں گزر جائیں گے، جو نیک لوگ ہیں وہ اوپر سے پاس ہو جائیں گے اور جو بد لوگ ہیں وہ گر جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے یہ آیت تو بظاہر یہ کہہ رہی ہے اگر آپ اس کو اس مفہوم میں لیں تو وہ دے ول یو کہ نہیں دس از ناٹ ہاؤ تھنگز اسٹینڈ ایٹ دا مومنٹ، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ اصل میں اٹ اسٹینڈز فار اسپیسیفک denomination and these are the mushrikun, the idolaters، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اور پھر مزید یہ ہے کہ شروع میں ان کو غائب کے اسلوب میں مخاطب کیا گیا تھا، یہ مخاطب کیا نہیں گیا تھا، منہ پھیر کے بات ہو رہی تھی،
اور ایک دم سے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، پھر انہی کو یعنی ایز اف دے آر اسٹینڈنگ رائٹ ان فرنٹ آف یو. پہلے آپ سمجھیں کہ وہ جیسے کھڑے ہوئے ہیں اور منہ پھیر کے بات ہو رہی ہے کہ یہ انسان یہ کہتے ہیں، یہ انسان یہ کہتے ہیں، ایک دم سے آخری آیت میں ان کو مخاطب کر لیا، تم میں سے ہر ایک جو ہے اس میں گرے گا آ کے. تو یہ ایسے ہے اس آیت کو. اگر آپ اس طرح سمجھ جائیں گے تو پھر آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ دوسری آیت بالکل فٹ بیٹھتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یعنی اہل ایمان کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، تو آبویسلی نہیں سنیں گے اس لیے کہ وہ تو وہاں داخل ہی نہیں ہوں گے. تو وہ سارا مسئلہ اس لیے پیدا ہوا وہاں پہ کہ ان آیات میں آپ نے زبان کے اس اسلوب کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ لفظ بعض دفعہ عام ہوتا ہے لیکن خاص مراد ہوتے ہیں. لفظ کے قرآن مجید کے اندر جو مکالمہ ہوتا ہے وہ بعض دفعہ انڈائریکٹلی ایک نریشن ہوتی ہے اور پھر ایک دم سے مخاطب کر لیا جاتا ہے اسی کو. یعنی you're talking to someone while that person or while those people are standing there but you're not facing them and suddenly you face them and start talking to them. Exactly یہ یہاں پہ ہوا ہے. تو یہ جو دوسری چیز ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کا جو سٹائل ہے وہ مکالماتی سٹائل ہے، اس میں نیریٹو ہے ایٹ ٹائمز جو انڈائریکٹ ہوتا ہے، جو ایک دم سے ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر آپ کو پل صراط سپوز کرنا پڑا، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ کہنا پڑا کہ جی اہل ایمان تو گزر جائیں گے، لیکن پھر جواب اس کا نہیں ملا کہ بھئی قرآن تو کہتا ہے کہ اہل ایمان تو آہٹ بھی نہیں سنیں گے، تو کیسے وہ پل صراط سے گزر سکتے ہیں؟ تو پل صراط کی جو روایتیں ہیں یہ تو ویسی اگر آپ الگ سے دیکھیں گے قرآن مجید میں تو یہ حدیث کے لٹریچر میں آئی ہیں تو بہت ہی کمزور ہیں اور بہت ہی ضعیف روایتیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں وہ اتنی مشہور ہو گئی ہیں کہ اس کی بنیاد پہ ہم نے پھر ان آیتوں کو بھی سمجھنا شروع کر دیا، جو ظاہر ہے کہ اس سے پھر کوئی مطلب نہیں بتاتی. میں اب آپ کو اس کی ایک اور اگزامپل لینا چاہتا ہوں خواتین حضرات، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان کے اندر ایک اور چیز جو بہت آپ کامن دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک بات ہو رہی ہوتی ہے کسی کی زبان سے، یعنی someone is conversing، اور وہ جب بات ختم ہوتی ہے تو اللہ میاں اپنی بات میں یعنی اللہ میاں اس بات میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جب اضافہ کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو مطابق حال کر دیں. یعنی دیکھیے ہسٹری کی ایک بات ہو رہی ہے اور ہسٹری کی بات کے اندر کوئی کیریکٹر کسی دوسرے کیریکٹر سے بات کر رہا ہے، اور جب وہ بات ختم ہوتی ہے تو what the Almighty does is he inserts his own speech in order to make that situation, that historical situation directly relating to the time of revelation. یعنی قرآن مجید تاریخ میں تو ظاہر ہے ہسٹری کی بات کر رہا ہے، لیکن اس ہسٹری کو جو مخاطبین سامنے کھڑے ہیں ان سے متعلق کرنے کے لیے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ ہسٹوریکل سیکوینس کو ایسے ایڈجسٹ کرتے ہیں کہ اپنی بات میں انسرٹ کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ ہسٹوریکل چیز جو پہلے واقع ہو رہی ہے وہ آپ کے بالکل سامنے آگے کھڑی ہو گئی ہے. یہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس کی اگزامپل دوں. اچھا، حضرت موسیٰ کی ایک گفتگو ہے کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے وہ گفتگو کی، اور اس گفتگو کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اور اس کے جواب میں پھر حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں. یعنی اللہ رسپانس ٹو موسیز، یعنی خدا نے جب حضرت موسیٰ کو ایک جواب دیا تو اس کا آپ کو اس طرح سے جواب ملے گا کہ والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. یعنی کہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے اس وقت گفتگو کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میرے اس میسنجر پہ ایمان لائے گا، those who follow the messenger, the unlettered prophet whom they find mentioned in their own scriptures, in the Torah and in the Injil. یہ کہا گیا نا، اب انجیل تو نازل ہی نہیں ہوئی اس وقت تک، وہ تو حضرت مسیح پہ نازل ہونی تھی بعد میں جا کے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی حضرت مسیح یعنی اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ کلام کر رہے ہیں، اور اس کلام کے اندر ایک اور آیتیں آ گئی ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں ہاں یہ جو اہل ایمان ہوں گے ان یہود کے، یہ وہ ہوں گے کہ جو ایمان لے کے آئیں گے اس امی رسول پر، اس امی نبی پر، جس کا ذکر یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں، تورات میں اور انجیل میں. اب یہ ایک ہسٹوریکل فیلسی ہے کہ تورات انجیل تو اس وقت نازل ہی نہیں ہوئی تھی، حضرت موسیٰ کے زمانے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو ہمارے ہاں بہت سارے مستشرقین نے پھر یہ اعتراض اٹھایا کہ دیکھیے یہ تو ایک قرآن از اے ٹوٹلی ہیزارڈ بک، کہ حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے اور اس درمیان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں ایک اور پیغمبر جو ہیں جن کی کتابوں میں وہ اپنا نام لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ تو ابھی تو وہ پیغمبر آئے نہیں ہیں اور بات تو حضرت موسیٰ کی ایرا کی ہو رہی ہے. یہ تھی وہ مشکل جس کے نتیجے میں ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے اعتراض بھی کیا اور یہ کہا کہ دیکھیے قرآن مجید کی آیتیں ایک سے دوسرے میں ملی ہوئی ہیں، اور یہ بالکل ایک بے تکی آیت ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے ذکر کے درمیان آ گئی ہے. حضرت موسیٰ کے ذکر کے دوران تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آگے ہوئے تھے، کیونکہ الفاظ تو یہ ہے نا کہ یہ جو آپ کے سامنے لوگ ہیں
جو اس پیغمبر کی پیروی کریں گے، جن کا ذکر یہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں. وہ کتاب تو صرف تورات ہی نازل ہوئی تھی، انجیل تو بھی نازل ہی نہیں ہوئی تھی. تو اس کے لیے سمجھنے کی پھر یہ ضرورت ہے کہ دیکھیے یہ جو قرآن مجید کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اس سلسلے کو ہسٹوریکل سیکوینس جیسے میں نے ابھی کہا اس کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اپنی طرف سے انزرشن کر دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آیت ہے بیسکلی جو اب آپ نے پہلے ابھی دیکھی، یہ آیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انزرشن ہے ایک سلسلہ کلام کے اندر جو حضرت موسیٰ کے ساتھ چلا آ رہا ہے، تاکہ بات کو مطابق حال کر دیا جائے. یعنی ہسٹوریکل سیکوینس تک بات نہ رہے، بلکہ سامنے کھڑے ہوئے جو یہود و نصارہ ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ دیکھیں یہ جو جس پیغمبر کی ہم ہسٹری میں بات کر رہے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر آپ اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں. یہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ قرآن مجید کی مشکل کتنی ہے آیت اور اس کو حل کرنا کتنا آسان ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ میں اس کا تھوڑا سا ابھی عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھتا، وقت کی کمی کی وجہ سے میں سیدھا اس کے ترجمے کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ کہ and Moses chose 70 of his people for our place of meeting when they were seized with violent quaking. یہ دیکھیے حضرت موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، میں اسی کی آپ کو بتا رہا ہوں. اب ذکر حضرت موسیٰ کا ہو رہا ہے، اب ذکر حضرت عیسیٰ کے درمیان میں آگے آ رہا ہے. تو یہ ایک تھوڑی سی بے تکی بات لگتی ہے کہ ہاؤ کم کہ وہ کتاب نازل ہو گئی تھی جو کہ جس پروفٹ پہ آنی تھی اس نے تو حضرت عیسیٰ کے کئی سال بعد آنا تھا. اب کیا ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ he prayed, "Oh my Lord, if it had been your will, you could have destroyed long before them and me. Would you destroy us for the deeds of the foolish ones among us? This is no more than your trial, but by it you may lead astray whom you want, and lead to the right path whom you may desire. You are our protector. So forgive us and give us your mercy, for you are the best of forgivers, and ordain for us that which is good in this life and in the hereafter, for we have turned unto you." He said, "With my punishment," یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, "with my punishment I visit whom I will, but my mercy extends to all things. That mercy I shall ordain for those who do right and practice regular charity, and those who believe in our signs, those who follow." اب دیکھیے یہ وہ انزرشن شروع ہو گئی ہے. اب دیکھیں اس کو سمجھیں کہ جیسے ہی کلام اس جگہ پہ پہنچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنا مناسب ہوا، اور یہ کہنے کے لیے کہ حضرت موسیٰ سے تو مخاطبت چل رہی تھی، لیکن یہ کہا گیا کہ دیکھیے اگر آپ نے یہ معاملہ کیا تو خداوند تعالیٰ آپ کو پنش کریں گے. تو اس پنشمنٹ کے اندر یہ بھی کہا کہ میں ہر ایک کو نہیں کروں گا. "My mercy I shall ordain for those who do right." نہیں، میں ان لوگوں کو بالکل معاف کر دوں گا کہ جو پریکٹس کریں ریگولر چیریٹی کو، جو who believe in our signs. اب دیکھیے خداوند تعالیٰ نے جواب دیتے دیتے اس کو مطابق حال کرتے ہوئے اپنی طرف سے ایک بات کو ملا دیا، اور وہ کیا ہے کہ جیسے جو سامنے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں اور جو اہل کتاب اور نصارہ کھڑے ہیں ان کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ فالوورز کو میں مرسی دکھاؤں تو یہ ہے کہ those who follow the messenger, the unlettered prophet whom they find mentioned in their own scriptures, in the Torah and in the Injil, for he commands them what is just and forbids them what is evil. He allows them as lawful what is good and pure, and prohibits them from what is bad and impure. He releases them from their heavy burdens and from the yokes that were upon them. So those who believe in him, honor him, help him, and follow the light who is sent with him, it is they who shall prosper. اب یہ دیکھیے یہ اتنی انزرشن ہے جو خدا کی طرف سے ہو گئی ہے. اب جیسی انزرشن ختم ہوئی ہے تو آیتیں واپس آ گئی ہیں. "Sir, O men, I am sent to you all as the messenger of God, to whom belongs the dominion of the heavens and the earth. There is no God but he. It is he who gives both life and death. So believe in God." تو یہ سلسلہ کلام بالکل اصل سے جڑ گیا. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک درمیان میں اس کو ہم تضمین کہتے ہیں. تضمین کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گفتگو کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ظاہر الفاظ خداوند تعالیٰ کے ہیں. گفتگو اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے انبیاء ہیں یا نبی ہیں وہ کر رہے ہیں، اور وہ بات ایک ایسی بات ہے کہ جو ایک خاص موقع پہ پہنچ کے اس کی متقاضی ہوئی ہے کہ اس کو مطابق حال کر دیا جائے. مطابق حال کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ ایک چیز ہسٹری میں پڑی ہوئی ہے، وہ ہسٹری جو ہے وہ تو مخاطبین کے لیے تاریخ ہے، لیکن اس تاریخ کو ایکسپیرئنس کرنے کے لیے کہ نہیں ابھی آپ کا معاملہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ورڈز انسرٹ کر دیے کہ دیکھو جس پیغمبر پہ تم نے ایمان لانا ہے، کیونکہ بات تو حضرت موسیٰ سے ہو رہی تھی، اس کے یہ اور یہ فیچرز ہیں جو آپ لوگ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہیں اس سے واقف ہیں. تو یہ ایسے ہے خواتین حضرات، جو میں نے اس کو شاید بیان بھی کیا ہے
کہ یہ جو ورسز 157 to 159 ہیں they form a تضمین an insertion from God. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آیتیں اصل میں 157 سے 159 تک جو حضرت موسیٰ کی انیکڈوٹ ہے اس سے متعلق ہیں. وہ جیسے ہی درمیان میں انزرشن ختم ہوتی ہے وہ پچھلی بات لوٹ آتی ہے. تو یہ اتنی خوبصورت اس لحاظ سے ایک آپ کہہ لیجئے قرآن کی سیٹنگ ہے کہ حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے, اس بات میں ہوتے ہوتے یہ ذکر آیا کہ کس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے چونکہ وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ چاہتے ہو کہ میں رحم فرماؤں تو پھر ایک نبی امی جو ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے, آپ اس پر ایمان لے کے آئیں, جو جس کا ذکر آپ لوگ یعنی اس وقت کے سامنے کے جو یہود و نصارہ ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں, آپ اپنی کتابوں میں ذکر پاتے ہیں. جیسے یہ تضمین ختم ہوتی ہے بات لپیٹ دی جاتی ہے اور پھر سے دوبارہ حضرت موسیٰ کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اتنی خوبصورت قرآن کا سٹائل ہے. اس کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ جیسے ہمارے مستشرقین نے اس پہ اعتراض کیا کہ دیکھیے آیتیں شروع ہوئی تھیں حضرت موسیٰ کے ذکر میں, درمیان میں حضرت عیسیٰ کا ذکر آ گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ اس نبی پہ ایمان لے کے آؤ, جبکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تو حضرت عیسیٰ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو بھائی ان کو ہم یہ سمجھائیں گے کہ یہاں ذکر اس مفہوم میں نہیں آیا کہ جس مفہوم میں آپ سمجھ رہے ہیں, بلکہ اس وقت کے جو لوگ وہاں سامنے موجود تھے ان کو مطابق حال کرنے کے لیے خدا نے اپنی طرف سے کچھ آیتوں کو نبی حضرت موسیٰ کی سپیچ میں ایڈ کر دیا کہ دیکھیں جس کو ہم forgive کریں گے, جس کو ہم will show our mercy, وہ یہ لوگ ہوں گے, یہ لوگ ہوں گے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دیکھیے آپ جس پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اس وقت, اس کا ذکر آپ اپنی کتابوں میں پاتے ہیں. جیسے یہ بات ختم ہوئی ایک دم سے حضرت موسیٰ کی ٹیل دوبارہ شروع ہوگی. تو یہ ایک ایسی زبردست خواتین حضرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کے اندر تضمین جگہ جگہ پہ ہوتی ہے. اور یہ آپ کو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے, تضمین کی اتنی مثالیں ہیں. تضمین کا کیا مطلب ہے کہ سپیچ کسی اور کی چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں اپنی بات کو انسرٹ کر دیتے ہیں, ایک خاص مقام تک پہنچاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے جو سپیچ اس کی چل رہی ہوتی ہے اس پہ وہ لوٹ جاتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن مجید ایک بے مثال کتاب ہے اس لحاظ سے کہ اس کے اندر انزرشنز ہوتی ہیں اور اس کے اندر انزرشنز ختم ہونے کے بعد ایک اور طرف سے بات چلی جاتی ہے. اب میں آپ کے سامنے خواتین حضرات جو تیسرا پرنسپل ہے جو کانٹیکسٹ آف دا قرآن ہے وہ چاہتا ہوں مختصراً, وہاں پاس ٹائم بھی کم ہے, اس کی ایک یا دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں اور پھر آپ کو ہم یعنی ظاہر ہے کہ جو آئندہ جو گفتگو کرنی ہے اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. سو اس کے الفاظ یہ ہیں, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے کہ ایٹ ٹائمز ایک کانٹیکسٹ کتنا اسینشیل ہوتا ہے. میں نے یہ جو ایک امپورٹنٹ ایگزامپل چوز کی ہے سورہ آل عمران کی ورس 159 ہے. اس آیت سے لوگوں نے ایکچولی یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو مسلمانوں کا جو امیر ہوتا ہے, مسلمانوں کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے, اس کو ویٹو کا حق حاصل ہے. ویٹو کا حق حاصل ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگوں سے مشاورت کرے, لوگوں سے ڈسکشن کرے اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اس کے ذہن میں صحیح بات آتی ہے اس کو نافذ کر دے. یہ دیکھیے الفاظ کیا ہیں, یہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ. So ignore their faults and ask for God's forgiveness for them and consult them in the affairs of state. یہ دیکھیں نا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مشورہ ہر ایک سے کریں, ان کو بھی معاف بھی کریں, ان سے مشورہ بھی کریں, جو وہ کہتے ہیں سمجھ لیں, لیکن when you have taken a decision put your trust in God. تو پھر آپ بس چل سو چل اس کو کر گزریں. گویا کہ اس آیت سے ایک ویٹو کا حق ہے جو نکالا جاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو امیر المومنین ہیں وہ شورا کے پابند نہیں ہوں گے, وہ مشورہ کریں ضرور, لیکن آخر میں اذا عزمت فتوکل اللہ, جو آپ کے ذہن میں پھر فائنل بات مشورے کے بعد بیٹھتی ہے وہ آپ کر گزریں. یہ ہے وہ آیت. اس آیت کا خواتین حضرات اگر آپ سیاق و سباق نکال کے دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کا اس مضمون سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی کوئی مشاورت سے تعلق ہے, بلکہ یہ منافقین کے حوالے سے پہلے سے ایک بات چلی آ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ منافقین کو ابھی ایکسپوز نہ کریں اور منافقین کے ساتھ ابھی معاملہ نرمی کے ساتھ کریں اور ان سے مشورے بھی طلب کرتے رہیں, اور ان مشوروں کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صحیح سمجھتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ فیصلہ کریں, تاکہ وہ جو منافقین ہیں وہ they don't feel left out. کیونکہ یہ ضروری ہے کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ وہ فائنل فیصلہ نہ صادر کر دیں, خداوند تعالیٰ کی مرضی کا تقاضا یہ تھا کہ ان منافقین کے ساتھ معاملہ ہے وہ بنا کے رکھا جائے. تو اب یہ دیکھیے کہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ فاعفوا عنہم, ان مشرکین کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان سے آپ درگزر کیجئے, ignore their faults and ask for God's forgiveness for them واستغفر لہم. یہ دیکھیں یہ دونوں جو شروع کے جملے ہیں یہ انتہائی ناموزوں ہیں اس
کے لیے کہ آپ کہیں جی کہ شورائیت کا یہ معاملہ زیر بحث ہے، لوگوں سے مشورہ لیا جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ فیصلہ کریں وہ فائنل فیصلہ ہوگا. ایسا تو ہرگز نہیں ہے. یہ اصل میں منافقین کو جیسے میں نے کہا کہ خاص موقع پہ ایکسپوز کیا گیا. اس سے پہلے ان سے مشورہ بھی لیا جاتا رہا اور ان کی جو ایلیگیشنز تھی پروفٹ کی، اس سے پروفٹ بڑے پریشان ہوتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے اگنور کیجئے، اور نہ صرف یہ اگنور کیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیے، شاید یہ سدھر جائیں، اور ان کو مشورے میں شامل کیجئے. کوئی حرج نہیں ہے. ان کو let them give you their counsel and their advice, and ultimately it is up to you to decide your affairs. تو آپ یہ دیکھیے، نہ یہاں شورائیت زیر بحث ہے، نہ یہاں پہ کوئی پارلیمنٹ کا ایشو زیر بحث ہے. یہاں ان منافقین کو ابھی ایکسپوز نہ کرنا زیر بحث ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ مشورے میں ان کو شریک رکھیں، لیکن فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے جب بھی آپ کے سامنے کوئی دو رہا اس طرح سے آتا ہے. تو یہ ایک ایسی اگزامپل ہے کہ اگر آپ کانٹیکسٹ کو اگنور کر دیں گے تو اس وقت ہماری سارے کے ساری جو مذہبی کلرجی ہے، زیادہ تر آئی وڈ سے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان سربراہ کو ویٹو کا حق حاصل ہے، کیونکہ یہ آیت نے ویٹو کا حق ان کو دے دیا ہے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس آیت کا کانٹیکسٹ مسلمانوں سے سرے سے نہیں ہے، بلکہ یہ منافقین کے زمرے میں نازل ہوئی ہے. دوسری اگزامپل خواتین حضرات جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جس کے بعد میں پھر یہ چاہوں گا کہ آج کی میں گفتگو ختم کر دیں، اور انشاءاللہ پھر جو اس کا جو ایک ایسپیکٹ رہ گیا ہے تھیم آف دا قرآن کا، جو چوتھا پرائمری سورس ہے اور جو سیکنڈری سورسز ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کور کریں. اب دیکھیے، یہ ایک خاص آیت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جب سورہ فاتحہ جو ہے، جب امام پڑھتا ہے سورہ فاتحہ، تو پھر آپ کو خاموش رہنا چاہیے. یہ ہمارے ہاں فقہا کے جو مختلف مسالک ہیں، ان میں سے ایک مسلک یہ ہے کہ جب امام اونچی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو آپ کو خاموش رہنا چاہیے اور سننا چاہیے، خود نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ہے نا ایک مسلک. تو وہ مسلک انہوں نے کہاں سے ڈرائیو کیا؟ وہ اس آیت سے ڈرائیو کیا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. When the Quran is read, listen to it with attention and hold your peace that you may receive mercy. یہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ اس کو غور سے سنیں اور بالکل کوئی غل غپاڑا نہ کریں، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں شاید آپ اس کے مستحق ٹھہریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کریں. تو اس سے ہمارے فقہا نے یہ مطلب نکالا کہ دیکھیے، یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور دیکھیے قرآن جب ہمارے ہاں نماز میں پڑھا جاتا ہے تو وہ کون سی ایک سورہ ہے جو بلند آواز میں امام پڑھتا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے. تو چنانچہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تو امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ خاموش رہیں گے اور وہ صرف سنیں گے. یہ وہ کہتے ہیں، اور آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی جس آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں. اس آیت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں گے آیت کہہ کیا رہی ہے، تو قرآن مجید میں یہ 2-3 مقامات پہ یہ بات زیر بحث ہے کہ یہ جو مشرکین تھے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے، جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو یہ شور و غوغا برپا کرتے تھے. اور یہ دیکھیے الفاظ یہ بتا رہے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. کہ the disbelievers say, give no heed to the Quran, interrupt its reading with clamor and uproar that you may prevail. یعنی دیکھیں سیاق و سباق اور قرآن مجید میں اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ یعنی یہ جگہ جگہ بیان ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ان کو قرآن سناتے تھے، کیونکہ ظاہر ان کی ذمہ داری تھی، تو انہوں نے ایک ہیلا یہ اختیار کیا کہ وہ شور برپا کر دیتے تھے تاکہ وہ قرآن کی آواز ہی لوگوں تک نہ آئے. اور جب آواز نہیں آئے گی تو ایسے ہی ہوگا کہ قرآن سنا نہیں گیا، اینڈ everyone will just scatter from there or not listen to what the Quran says. تو یہ اس سیاق و سباق میں کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو آپ کو خاموشی سے سننا چاہیے. یعنی in other words یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصبی ذمہ داری ہے قرآن کو پرپیچویٹ کرنے کی، وہ بیان کرنے کی، اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو شور نہ کرو. یہ ان کو مخاطب پر کہا جا رہا ہے، یعنی جو کفار ہیں، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خاموشی سے سنو، شاید تم پر رحم کیا جائے، اس لیے کہ اگر تم رحم کے مستحق ہوگے تو اللہ تعالیٰ رحم کریں گے. تو یہ سیاق ہے. لیکن اس کو اگر آپ اپنے اس اوکیزن سے ہٹا دیں تو وہی جیسے کہ ہوا ہے کہ اس سے فاتحہ خلف الامام کا جو ایک عظیم الشان مسئلہ ہے کہ اگر فاتحہ پڑھی جائے گی تو امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ کیا وہ بھی فاتحہ پڑھیں گے یا وہ صرف سنیں گے، یا یعنی اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آیت جو ہے اس کا کوئی تعلق سورہ فاتحہ کا نماز پڑھنے سے ہے ہی نہیں، بلکہ وہ قرآن پڑھنے سے ہے، اور وہ عمومی طور پہ قرآن پڑھنے سے ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پھر شور نہ کرو، کیونکہ یہ آپ کے لیے یعنی کفار کو کہا جا رہا ہے. بیسیکلی اس کے جو مخاطب ہے وہ بھی کفار ہیں، یعنی گویا کہ جو پچھلی آیت ہے اس کے جو مخاطب ہیں وہ اہل ایمان ہیں ہی نہیں، نہ ہی وہاں نماز کا کوئی تذکرہ چل رہا ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو آپ کو بات کہہ رہے ہیں وہاں تو اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے.
یہ عمومی طور پہ قرآن کی کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے. تو خواتین حضرات، میں یہاں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور یہ چیز جو میں نے کوشش کی ہے آپ پر واضح کرنے کی، کہ دیکھیے جس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو فرائی اسکالرز ہیں ان کے ہاں جو پرنسپلز آف انٹرپریٹیشن ہیں اس کے اندر جو پہلی چیز ہے وہ اتھارٹی آف دا قرآن ہے. دوسری جو چیز ہے وہ قرآن کی جو پرائمری سورسز ہیں جن کو آپ انٹرنزک سورسز بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر پیرلز آف دا قرآن ایک امپورٹنٹ سورس ہے. اچھا، اس کے اندر پھر جو دوسری امپورٹنٹ، ہم نے ظاہر ہے کہ ساری سورسز کو آج نہیں دیکھا، صرف ہم نے فرسٹ 3 کو دیکھا ہے، کہ لینگویج آف دا قرآن جو دوسری سورس ہے، اور تیسری سورس ہے وہ کانٹیکسٹ آف دا قرآن ہے. تو پیرللز، لینگویج اینڈ دا کانٹیکسٹ آف دا قرآن، یہ میں نے کوشش کیا ہے کہ یہ ڈائریکٹ سورسز ہیں جن سے فرائی اسکالرز جو ہیں وہ استشہاد کرتے ہیں، یعنی ڈیڈیوس کرتے ہیں، اور کیسے اس کے نتیجے میں کہ اگر آپ لینگویج کو یا کانٹیکسٹ کو یا پیرللز کو نظر انداز کریں تو مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، یا مطلب صحیح سمجھ میں نہیں آتا. اب اس میں جو ایک اور ڈائریکٹ سورس ہے جسے میں نے جیسے کہ عرض کیا، وہ ڈائریکٹ سورس تھیم آف دا قرآن ہے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ڈسکس کریں گے. اینڈ ونس وی فنش دیٹ، پھر وہ جو انڈائریکٹ سورسز ہیں یا جو سیکنڈری سورسز ہیں ان کی طرف جائیں گے. تو آپ ان سمری یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کلام کو سمجھنے کے جو فراہی پرنسپلز ہیں، ان کے اندر ٹیکسچوئل پرنسپل دے آکوپائی دی پرائمری foundation, یعنی they are the real principles. The rest actually they are just I would say کہ جو ایک معاونت کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. They are not primary in any respect. And as I said, we have covered 3 of these primary principles, and the fourth one, which is the theme of the Quran, again related to the text, that we will study inshallah in our next session. So اب آپ کے پاس موقع ہے، جو آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے ہیں میں ان کے لیے حاضر ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم استاذ محترم اور خواتین و حضرات. آج کی نشست اس لڑی کی تیسری نشست ہے. اللہ ہمارے دل و دماغ کو روشن کرے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے. لگ بھگ 1000 سال کی تاریخ ہے یہ جو استاذ محترم کم و بیش 20 نشستوں میں بیان کریں گے. خدا ان کو صحت اور حوصلہ عطا کرے تاکہ ہم ان سے استفادہ حاصل کر سکیں. آمین. تو شروعات میں صرف ایک سوال پہلے کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ آپ کن ٹرانسلیٹر کی ٹرانسلیشن پسند کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں؟ میں اس سلسلے میں جی، چونکہ یہ ٹاپک آئندہ زیر بحث آنا ہے جب ہم ترجمہ قرآن کو پڑھیں گے باقاعدہ، تو میں انشاءاللہ اس وقت تفصیل سے ذکر بھی کروں گا، اور جن ٹرانسلیشنز کو ہم ریفر کریں گے وہ اس کے ٹیکسٹ بھی آپ کے سامنے ریپروڈیوس ہوں گے. میری کو پرسنل پریفرنس تو ظاہر ہے وہ موقع آئے گا میں وہی بتا دوں گا، لیکن یہاں ایک ایکیڈیمک اسٹڈی جو ہے چونکہ وہ زیر بحث ہے، تو یہاں کنونشنل جو جیسے میں نے کہا کلاسیکل سکولز کے کچھ پرنسپلز ہیں ان کی جو ٹرانسلیشنز اور تفسیریں ہیں، اور اسی طرح سے فرائض پرنسپلز ہیں. میں نے بالکل شاید پہلے ہی لیکچر میں ان کتابوں کی طرف اشارہ بھی کر دیا تھا کہ جو ان تفاسیر کے حوالے سے یا ان تراجم کے حوالے سے بیسکس رکھتے ہیں، لیکن we'll come to know more about it as we study the text of the Quran in some of the later sessions. بہت شکریہ. سوال اس لیے کیا تھا کہ کچھ لوگ چیٹ میں پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ جو ٹرانسلیشن ہمیں دکھا رہے ہیں وہ کن کی ہے، تو لگتا ہے کہ وہ یوسف علی کی ہے. جی جی جی، یہ تو ایک جنرل ٹرانسلیشن. جی جی، یہ تو ایکچولی I have not taken it from Farai scholars، کیونکہ یہاں پہ بیسکلی جو ٹرانسلیشن ہے یہ اس مقام کی ہے کہ جہاں پہ there is not a major difference in the translation. انٹرپریٹیشن میں فرق ضرور ہے، لیکن الفاظ کے اندر جیسے کہ وہ ہیں اس میں، اور جنرل جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلا سوال ہے فیضان کا. فیضان بھائی پلیز انمیوٹ کیجئے اور سوال کیجئے. السلام علیکم سر. میرا سوال یہ کہ غامدی صاحب کو اکثر سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر اس طرح کریں گے کہ پہلے لفظ کو دیکھا جائے گا، پھر تالیف جملہ کو دیکھا جائے گا، اور پھر سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا. تو یہ کیا پرنسپلز نہیں ہے؟ اور اگر کوئی احتمال باقی رہے گا تو پھر کسی اور جگہ پہ جایا جائے گا. لیکن آپ نے پہلے ہی کہا ہے کہ ساری اس موضوع کی آیتوں کو جمع کر لیں گے، تو اس کو پلیز ایکسپلین کر دیں. یہ میں نے تو اصل میں جو آپ کے سامنے یہ بات بیان کی ہے نا، یہ دیکھیں کہ عمومی بات ہے. ابھی اس کو ہم نے مزید نیرو ڈاؤن کرنا ہے. یہ تو یہ ہے کہ یہ وہ سارے پرنسپلز ہیں جن کا بیک وقت ان ٹوٹو جسے کہتے ہیں نا کہ ہم لحاظ کریں گے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی لفظ کو سمجھنے کی جو ایفرٹ کرنی ہے وہ کیا ہے. اس وقت ابھی اس کو ہم زیر بحث نہیں لے کے آ رہے. وہ یہ ہے کہ مثلاً ایک لفظ میں آپ نے پڑھنا شروع کیا اور لفظ میں آپ کسی جگہ پہ اٹک گئے، تو اب اس لفظ کی جو تحقیق ہے، یہ جو استاذ کی بات ہے یہ اس سے متعلق ہے
یعنی لفظ کی تحقیق کیسے کی جائے گی کہ اس کا اپنا جو لفظ کا جو لغت کے اندر مقام ہے، پھر جو جملے کے اندر اس کا مقام ہے، اور پھر جو پیراگراف اس کا مقام ہے، یہ ہے لفظ کی گریڈیشنز. تو یہ ہم زیر بحث لے کے آئیں گے کہ جب ہم ایگزیکٹلی ان تراجم کو یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لفظ کوئی پرابلم پیدا کرے گا وہاں پہ اس کی یہ تفصیل بیان ہوگی. یہ جو میں نے آپ کے سامنے پرنسپلز بیان کیے ہیں یہ براڈ پرنسپلز ہیں. چنانچہ یہ جو اگر میں آپ اس کو اگر آپ پلیس کرنا چاہیں، یہ جو لینگویج والا جو پرنسپل ہے، یہ اصل میں جو آپ نے یہ 3 سٹیپس بیان کیے جو استاذ ہی بیان کرتے ہیں، یہ اسی لینگویج والے پرنسپل کی ایک فرع ہے، یعنی اسی کی اس کی ایک ڈیٹیل ہے، اس کا ایک ایسپیکٹ ہے. لینگویج کے پرنسپل کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں، میں نے کور نہیں کیے کیونکہ وہ پریکٹیکلی ہم کور کریں گے جب ہم تفسیر کو، جب ہم قرآن کے ٹیکسٹ کو پڑھیں گے. اس کے اندر جیسے میں نے کہا خطاب کا ہے، اس کے اندر عام اور خاص کا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی ہے جو آپ نے اشارہ کیا. تو چونکہ میں اس وقت کمپریہنسولی سب چیزوں کو کور نہیں کر رہا تھا، صرف آپ کو کچھ چند چیدہ مثالیں دے رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے جو مخاطبت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو تضمین کا جو پرنسپل ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں ظاہر ہے یہ ایک اور اسپیکٹ ہے جس کو ہم جب ایگزیکٹلی کسی لفظ کے بارے میں ہم پھنسیں گے تو ایگزیکٹلی ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور فیضان. اگلا سوال ہے محسن صاحب کا. محسن پلیز انمیوٹ. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرا کوسچن یہ تھا کہ قرآن مجید کی ٹرانسلیشن ایک اور پرنسپل کے تحت بھی کی جاتی ہے، وہ فیکٹ بیس ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ زمان و مکان سے ماورا ہیں، لہٰذا وہ جس وقت جی چاہے پرانی اور نئی بات کو اکٹھا کر دیں، یا ایک بات یعنی بہت قدیم زمانے کی پرانی نبیوں کی کہہ رہے ہوں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس وقت کی بھی کر دیں، تو وہ ان کے لیے کوئی قید نہیں ہے. یہ اکثر جگہوں پہ میں نے سنا ہے، اور جو آپ نے آج آیات پڑھی ہیں ان میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے. تو اس بارے میں کچھ تفصیل بیان کر دیں یا وضاحت کر دیں. یہ کوئی ایسا نقطہ نظر نہیں ہے کہ جس کو کوئی قبول عام حاصل ہوئی ہو، یہ بعض لوگ ضرور کہتے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک اعتباری انداز سے قرآن کی تفسیر کریں. دیکھیں یہ جو ہم جس اپروچ کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں یہ امت کے 2 اہم دھارے ہیں، یعنی ورنہ تو ظاہر ہے کہ بہت سارے اور لوگ ہیں، اہل قرآن لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں، میں سب کا استقصا تو نہیں کر رہا. مقصد یہاں تھا کہ قرآن مجید کا جو ہم تقابلی مطالعہ کریں اس کے اندر جو 2 بڑی اہم روے ہیں ان کے پہلے آپ کو پرنسپلز معلوم ہو جائے اور پھر ان کی اپلیکیشن ہے جن کو ہم سمجھ لیں. لیکن یہی چیز میرے خیال میں نے انہی لوگوں سے سنی ہوئی ہیں جو مطلب تفاسیر ہیں، اس میں بھی یہ لوگ یہی بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمان و مکان قید نہیں ہے، تو وہ مطلب وہ جو تفسیر کی گئی ہے. یہ دیکھیں نا، یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان میں قید نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ تو ایک خاص سیاق و سباق میں ہے نا. نہیں، ہم اس وقت ذات خداوندی کی تو بات ہی نہیں کر رہے، اس وقت ہم کلام خداوندی کی بات کر رہے ہیں. تو کلام خداوندی جو ہے وہ اس نے ایک لکھا ہوا ہمیں دیا، اس نے پڑھ کے ہمیں سنایا، اس کا ایک خاص سیاق و سباق ہے، وہ الفاظ عربی زبان کے الفاظ ہیں. تو یہ اصل میں ساری بحثیں ہیں ذات خداوندی سے کے متعلق، اور یہ فلسفیانہ بحثیں لوگ کرتے رہتے ہیں. کلام خداوندی ایک بالکل الگ چیز ہے، وہ ذات سے صادر ہو کے ہمارے پاس آ گیا ہے، اب وہ کلام ہے. اس کلام کے بارے میں وہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اس پہ غور کرو، اس کو سمجھو، اس پر تدبر کرو. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں خود قرآن کے اندر سے بتائی گئی ہیں. تو اس لیے ذات خداوندی کو کیسے سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا، یا وہ بے قید ہے یا با قید ہے، یہ وہ بحثیں ہیں کہ جن کو کبھی حل ہمارے ہاں فلسفے پہ نہیں کیا گیا. اسی وجہ سے ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کلام خداوندی پہ. صحیح. میرے ذہن میں یہی کوسچن اسی پرسپیکٹو میں آیا تھا کہ وہ چونکہ کچھ آیات کی ترجمے بھی اسی اس میں کر دیے گئے تھے، تو لیکن یہ کوئی مطلب باقاعدہ پرنسپل نہیں ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ دیکھیں یہ تو اس وقت کلام خداوندی زیر بحث ہے نا. یہ ایک منطقی بات ہے کہ جی چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ زمان و مکان میں قید نہیں کیے جا سکتے تھے، لہٰذا ان کا کلام بھی بھائی کیسے نہیں کیا جا سکتا. وہ کلام اللہ تعالیٰ نے محدد کیا ہے، وہ اپنے پیغمبر پہ نازل کیا ہے، اور کیوں کیا ہے؟ ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. مقصد ہدایت ہے، تو اگر ہدایت مقصد ہے تو پھر متعین ہونی چاہیے. اگر وہ متعین ہے نہیں ہے اور اس کے درمیان میں ہر طرح کی چیزیں ایڈ ہو کے کم ہو سکتی ہیں، زیادہ ہو سکتی ہیں، تو وہ پھر ہدایت کیسے فراہم کر سکتا ہے؟ پھر تو ہر وقت وہ ویری کرتا رہے گا آپ اسی کے درمیان. اس وجہ سے دیکھیے یہ سارے مقدمہ پیدا یہاں سے ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک ذہن میں ایک چیز کو فرض کر لیا
اور اس کے بعد منطقی طور پہ تعلیل در تعلیل در تعلیل کرتے چلے گئے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات, بہت شکریہ. گریٹ ایکسپلینیشن ڈاکٹر صاحب. اگلا سوال ہے عاطف محبوب کا. عاطف صاحب پلیز انمیوٹ اور بات کیجیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک تو جنرلائز قسم کا کوشچن اس طرح ہے کہ جتنا بھی آپ قرآن کو پڑھیں تو ایک تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے آسان کر دیا آپ کے لیے, اور ساتھ میں یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ تدبر کریں گے جو لوگ. اور نیچرلی اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ ایبلٹی دی گئی ہے کہ وہ تدبر کر سکیں. بڑی مائنورٹی, میجورٹی جو ہے وہ نارمل ڈے ٹو ڈے لائف میں گزر رہی ہے, ان کا تدبر کی طرف نہیں جاتا. یہ تو پہلا مین کوشچن ہے. دوسرا آپ کا جو آپ جب ایکسپلینیشن کر رہے تھے اس آیت کی, وہ جو صراط اس کے پل صراط کے بارے میں اگزامپل دے رہے تھے, اس میں ایک آیت میں آپ بتا رہے ہیں کہ جو حق پہ لوگ ہیں, جو اللہ کی طرف ہیں, وہ ان کو شائبہ تک نہیں ہوگا اس کا. لیکن اسی آیت کے اندر آپ دیکھیں اگر تو وہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو لوگ جو مغلوبین ہیں یا جن کے جو سیدھے اندر چلے جائیں گے اور باقی لوگ گزر جائیں, تو پھر وہ باقی لوگ کون سے جو ادھر سے گزر جائیں؟ تو ان کا پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ جن کو شائبہ تک نہیں, تو دوسرے لوگ آیت تو ہے نا, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا, تم سب کے سب اس سے گزرو گے. یہ ہے جو انہوں نے نقطہ پیدا کیا. اب جب یہ نقطہ پیدا کیا تو اس سے پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ قرآن کی دوسری آیت تو یہ کہتی ہے کہ اہل ایمان تو اس کی آہٹ نہیں سنیں گے تو گزرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ دیکھیے کہ یہ جو گزرنا ہے اوپر سے اس کا, وہ یہ کہ اہل ایمان جو ہیں وہ تو اس کی جو یعنی آپ سمجھیں کہ اس سے محفوظ رکھے جائیں گے اور اس سے سیفلی گزر جائیں گے. اور جب وہ سیفلی گزر جائیں گے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. تو وہ ان منکم الا واردوہا کے جو الفاظ ہیں نا کہ بھئی تم میں سے ہر ایک اس پہ سے گزرے گا, اس کی وجہ سے وہ اس مشکل میں پڑ گئے کہ تمام بنی نوع انسانیت کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جہنم سے گزرنا ہی گزرنا ہے آپ نے. تو اب مشکل یہ پیش آئی کہ اس کا مطلب ہے کہ اہل ایمان کو بھی گزرنا ہے. تو جب اہل ایمان کو گزرنا ہے تو یہ ایک اور منطقی بات تھی کہ اہل ایمان تو جہنم میں داخل نہیں ہو سکتے. تو جب داخل نہیں ہو سکتے تو پھر اس کی یہ تعویل کرنی پڑی کہ وہ اوپر سے گزر جائیں گے, اور پھر اس کے لیے مزید سہارا لیا گیا اس چیز سے کہ چونکہ پل صراط کی حدیثیں موجود ہیں جو ضعیف ہیں, تو یہ کہا گیا کہ دیکھیے کہ وہ بغیر کسی مشکل کے اس سے گزر جائیں گے. جو جہنم میں پڑیں گے وہ وہی ہوں گے کہ جو مغضوب ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کا جن پہ غضب ہوا ہے, یا جو وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے مستحق ہیں. تو یہ اصل میں یہ اس چیز نے اس مسئلہ پیدا کیا کہ وہ ام منکم الا واردوہا, اور وہ یہ کل انسان کے ورڈز ہیں کہ انسان یہ کہتا ہے کہ سارے انسان جو ہیں وہ یہی کریں گے. اور پھر جو یہ کہا گیا کہ تم میں سے ہر ایک, اے انسانوں, دنیا اور جہان کے تمام انسانوں, تم میں سے ہر ایک جہنم میں سے گزرے گا. تو یہ ہے وہ ڈائلیما جو پیدا ہوا ان آیات کے اندر انسان کے ورڈ کو جنرلائز کرنے سے, اور ام منکم کو یہ سمجھا نہیں کہ اصل میں صرف غائب سے وہ صیغہ مخاطب کیا جا رہا ہے. وہی لوگ ہیں جو مخاطب ہیں جو کہ ظاہر ہے مشرکین ہیں, ان کو صرف پہلے انڈائریکٹلی کہا جا رہا تھا اور پھر ایک دم سے جیسے کہ سامنے وہ آ گئے کہ تم جو ہو, اے انسان سے مراد تمام انسان نہیں بلکہ مشرکین ہیں. اور ان کو کہا گیا کہ دیکھیں یہ جو جن کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی ہے, جیسے کہ آپ بالکل سامنے کھڑے ہیں, ان کو مخاطب کر کہا گیا کہ ایوری ون آف یو ول ناؤ انٹر ہیل. یہ ایسے ہے, اور اگر آپ اس کو ایسے نہیں سمجھتے تو پھر وہ تکلف کرنا پڑتا ہے جس کی میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دی ہے. تو یہ قرآن کا ایک انداز ہے کہ جس میں بعض مخاطبین کو انڈائریکٹلی پہلے گفتگو کی جاتی ہے, پھر ایک دم سے ان کو سامنے سپوز کر کے بات کری جاتی ہے کہ جیسے وہ سامنے کھڑے ہیں. اسی کو ہم مخاطبت کا انداز کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر خطاب کے مختلف انداز ہیں. انڈائریکٹ ہے, کبھی ڈائریکٹ ہے, کبھی ایک کو خطاب کیا جا رہا ہے اور مراد یا بات کنوے کرنا کسی اور کی طرف مقصود ہے. تو یہ اگر آپ قرآن کے اس انداز کو یا زبان کے اس انداز کو نہیں سمجھیں گے جو قرآن کی زبان ہے, تو you might end up in a great situation جس کے اندر you're not able to understand what the verse is actually referring to. نہیں, آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ گروپ آف پیپل ہے, ان کو وہاں پہ جب انسان کی بات کر رہے ہیں وہ گروپ آف پیپل ہے. نہیں, وہ گروپ آف پیپل نہیں ہے, وہ سارے انسان ہیں. وہ ام منکم ہے نا, تم میں سے سب کے سب اس میں سے گزریں گے. گروپ آف پیپل نہیں ہے, all mankind. سمجھ رہے ہیں نا, تمام انسانیت جو ہے وہ جہنم سے گزرے گی, یہ تعویل کی جاتی ہے. تو پھر مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر تمام انسانیت گزرے گی تو کیسے گزرے گی؟ تو یہ کہا جی کہ پل صراط ہوگا, اور نیک لوگ گزر جائیں گے اور برے لوگ جو ہیں وہ گر جائیں گے.
جبکہ نہ وہاں پل صراط زیر بحث ہے، نہ وہاں نیک لوگ زیر بحث ہے، وہاں مشرکین عرب زیر بحث ہیں. کیونکہ دیکھیں وہ جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ جب کہ آپ مر کھپ جائیں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو یہ تو اہل کتاب بھی نہیں کہتے تھے، یہ آج کل کے لوگ بھی نہیں کہتے، یہ مشرکین کا خاص معاملہ تھا. وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ نہیں بنائے جا سکتے. یہ جگہ جگہ قرآن نے کہا ہے. تو انسان الانسان کہہ کے انہیں مشرکین کی طرح مراد لی گئی ہے. یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کھپ جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ہاں اٹھائے جائیں گے اور جہنم کے گرد گادر کیے جائیں گے اور پھر ان میں داخل کیے جائیں گے. اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی میں مخاطب بنا کے کہہ دیا کہ دیکھو تم یہ دعویٰ کرتے ہو جبکہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جس جہنم کو تم ڈاؤٹ کر رہے ہو تم اس میں جا پڑو گے. تو یہ ہے قرآن کا انداز ایک بات کو سمجھانے کا اور بتانے کا. اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ مخاطبت کے مختلف انداز ہیں تو پھر یہ تعویل کرنی پڑے گی کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. نہیں شکریہ. سوری میں صرف تھوڑا سا کلیئر کرنے کے لیے میں بات کو سمجھ رہا ہوں. میں بات آپ کی سمجھ رہا ہوں کہ وہ مشرکین مکہ کو آیت جو ہے وہ ان کو بول رہی ہے، لیکن اس آیت میں جو ایک چیز کی وجہ تھی کہ اب وہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اسپیسیفک گروپ کو بات ہو رہی ہے کہ وہ سارے جہنم میں جائیں گے، لیکن جو اس میں ساتھ یہ بھی تھا نا کہ جو کچھ اس میں سے نکل جائیں گے اس گروپ میں سے بھی. اگر آپ آئے تو وہ شاید ٹرانسلیشن سامنے کریں تو شاید، لیکن کوئی بات نہیں، یہ کام بات لمبی ہو جائے گی تو آپ اگلا کوشچن لے لیں. آپ صرف اس پہ غور کر لیں کہ جو ٹرانسلیشنز ہیں وہ تو خیر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، بعد میں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن جس چیز نے مشکل پیدا کی ہے وہ یہ ہے کہ ساری انسانیت کو جہنم سے گزارنا ہے جہنم کے اوپر سے. ایک کو سیفلی گزار دینا ہے، ایک کو گرا دینا ہے. اور قرآن مجید کا دوسرا مقام یہ کہہ رہا ہے کہ اہل ایمان تو اس سے دور رکھے جائیں گے، آہٹ بھی نہیں پائیں گے. یہ ریزالو نہیں ہوتا اگر یعنی اس کے لیے پھر بہت تکلفات کرنے پڑتے ہیں. اور وہ تکلف پھر ایسے کیا گیا کہ اہل پل صراط کی ان روایتوں کا سہارا لے کے انسانیت کو بچایا گیا جو نیک لوگ تھے، اور جہنمیوں کو گرا دیا گیا. صحیح ہے. شکریہ. بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن تھی جو ضروری تھی کہ کنٹینیو رہے. اگلا سوال ہے افتخار عالم پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب یہ جو شان نزول کی روایات ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ذاتی طور پر؟ آپ کی یعنی اس سلسلے میں یہ کیا رائے ہے؟ کہاں سے یہ وجود میں آ گئی اور آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ دیکھیے میں اپنی رائے تو جو بھی رکھوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو اسکالرز ہیں ہمارے ہاں دونوں روے ہیں. اہل جو کلاسیکل پرنسپلز کے جو اپ ہولڈرز ہیں اور جو فرائی پرنسپلز کے اپ ہولڈرز ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تو ہمارے جو کلاسیکل پرنسپلز کے اپ ہولڈرز ہیں جو تفسیر بالروایہ اسکول کے لوگ ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ ہر آیت کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھیے یہ اس موقع کی آیت ہے، یہ اس موقع پہ نازل ہوئی ہے. بعض دفعہ پہلے اور بعض دفعہ بعد اشارہ کر دیا کہ دیکھو جب یہ واقعہ ہوا فنزلت، جب یہ واقعہ ہوا فنزلت کا مطلب ہے پھر یہ آیت نازل ہوئی. تو اس طرح سے بہت ساری تفسیر روایتیں ہیں جو وجود میں آئیں، اور اس میں سے اکثر و بیشتر جو تفسیر روایتیں شان نزول کی ہیں وہ انتہائی کمزور ہیں. اور امام احمد بن حنبل اگر میں بھول نہیں رہا انہوں نے بلکہ یہ بات بھی کہی ہے کہ ثلاثۃ لا اصل لها، 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اب تفسیر و ملاحم و مغازی، یہ تفسیر روایتیں ہیں، یہ بالکل بے بنیاد ہیں، بالکل ایک گھڑی ہوئی ہیں. ملاحم جو آپ کو پتہ ہے جو قیامت کے زمانے کی بہت ساری، یا ملحمۃ الکبریٰ یا آپ سمجھ رہے ہیں جو بڑے بڑے جس طرح کے ایونٹس ہوں گے ان کے بارے میں جو بعض روایتیں گھڑی گئی ہیں. اور تیسرا مغازی کا مطلب ہے جو وارز وغیرہ ہوئی ہیں ان کے بارے میں. تو یہ تو ہمارے ہاں ہمارے کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ پھر شان نزول کی روایات سے تعویل ضرور کرتے ہیں. جب وہ کسی آیت کو سمجھیں گے تو کہیں گے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نازل کیسے ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے، اس کو پڑھیں گے اور پھر اس سے اس کی تعویل کریں گے. اور اس کی میں آپ کو ایگزامپلس بھی دوں گا جب ہم اسٹڈی کریں گے. جہاں تک دوسرا پر کیا پارٹ تھا میں بھول گیا. میں کہتا یعنی آپ کی یا مکتبہ فراہی کی اس سلسلے میں رائے؟ مکتبہ فراہی کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ شان نزول ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن ہر آیت کی جو شان نزول ہے وہ قرآن کے اندر سے دیکھی جائے گی. خارج کی کوئی چیز شان نزول گورن نہیں کر سکتی. یعنی قرآن کی کوئی آیت کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہے کہ یہ کیوں نازل ہوئی یا کس موقع پہ نازل ہوئی تو اس کا بہترین آنسر خود قرآن کے اندر موجود ہے. اگر آپ اس آیت پہ تدبر کریں گے، اس آیت پہ غور و فکر کریں گے، اس کے پیش و عقب کو دیکھیں گے اور اس سورہ کے اندر اس کے اندر وہ موجود ہے دیکھیں گے تو آپ سے واضح ہو جائے گا کہ کس موقع کی آیت ہے. لیکن یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے خارج سے ہم ایک شان نزول کو تلاش کے لیے جائیں، یہ خود قرآن مجید کو سمجھنے کے پرنسپل سے خلاف ہے. کیونکہ جو پرائمری پرنسپلز ہیں وہ یہ ہے کہ بات کو آپ نے ٹیکسٹ کے اندر سے سمجھنی ہے، خارج سے نہیں سمجھنی. خارج کی بات سپورٹ کر سکتی ہے لیکن وہ اصل نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات آپ نے یہ جو بیان کی اس آیت کے حوالے سے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، تو اس کے اندر آپ نے بتایا کہ مخاطبین وہ لوگ ہیں کہ جو کہ شور مچاتے تھے. تو یعنی یہ تو طے ہو گیا کہ یہ مخاطبین ہیں، لیکن کیا ہم جی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب کے لیے ہے؟ یعنی کیا ہم شور مچائیں؟ یعنی ہمارے لیے یہ نہیں ہے، ہم اگر شور مچائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. نہیں دیکھیں یہ تو ظاہر ہے یہ نہیں کہا جا رہا، لیکن قرآن میں دیکھا جائے گا نا کہ وہ موقع کیا تھا، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. یعنی دیکھیں یہ تو کامن سینس کی بات ہے، کوئی بھی شور نہیں مچائے گا. یعنی کون ایسا آدمی ہے کہ جس کو قرآن جب پڑھا جائے اور خیر مچا بھی سکتا ہے، لیکن قرآن میں یہ کیونکہ واقعہ زیر بحث آ گیا نا کہ یہ مشرکین کا حربہ تھا کہ وہ قرآن مجید کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے تو چاہتے تھے کہ ان کے عام لوگ کسی طرح سے اس غل غپاڑے میں ان کی آواز ہی نہ پہنچے. تو یہ جگہ پہ بیان ہوا ہے، اور اسی موقع پہ یہ کہا گیا کہ دیکھو جب قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے کہ بجائے سے کہ تم شور و غوغا مچاؤ، یہ قرآن تو تمہارے لیے رحمت بن کے نازل ہوا ہے تاکہ تم اس کو سمجھو، اس کو غور کرو. تو نہ یہ سورہ فاتحہ خلف الامام پڑھنے کے لیے کوئی آیت تھی جو قرآن مجید میں نازل ہوئی، اور نہ ہی اس کا تعلق نماز سے ہے. یہ بالعموم قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ صادر ہوتا تھا اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تھا اس کے پس منظر کی آیت ہے. تو جب آپ پس منظر ہٹا دیتے ہیں تو پھر اصل میں ہوتا یہی ہے کہ آپ فقہی طور پہ پھر اپنی ہر آیت کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اور میں اس کی تھوڑا آپ کو اور بھی تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا. دیکھیے یہ جو بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر سے آپ نے یہ بتانا ہے کہ نماز کے مختلف اراکین کیا ہیں یا نماز کے مختلف پہلو کیا ہیں، تو اب یہ بات کہ نماز کے اندر آپ تکبیر تحریمہ آپ کو اللہ اکبر کہنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے جو آیت ہمارے ہاں عام طور سے فقہاء جسے استدلال کرتے ہیں وہ کیا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سورہ مدثر کی آیت ہے کہ تم اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. حالانکہ وہاں بالکل اور سیاق و سباق میں آئی ہے، لوگوں نے اس سے کہہ دیا کہ اچھا یہ نماز میں تکبیر ہم پڑھتے ہیں یہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سے ڈرائیو ہوئی ہے. اس طرح سے یہ بات کہ قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے ہاں ادب سے کھڑے ہو جاؤ جب تم سامنے کھڑے ہو، اس آیت کو پڑھا اور یہ کہا یہ نماز کے اندر یہ جو قیام آپ کرتے ہیں، دیکھیے آیت جو ہے اس کو اس طرح بیان کر رہی ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو جو قرآن مجید میں آیا ہے. تو لوگوں نے کہا اچھا جی یہ رکوع جو قرآن نماز میں کرتے ہیں یہ وہ مراد ہے. ان سب آیتوں کو جب آپ نے سیاق و سباق آپ نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا کوئی جس چیز سے کے بارے میں استشہاد کیا جا رہا ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو دیکھیں جس چیز کو کانٹیکسٹ واضح کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خاص موقع اور محل اور ایک خاص مقصد کے لیے نازل ہوئی ہیں. اگر آپ اس سے ہٹا دیں گے، دیکھیں ہوا بھی یہی ہے نا کہ جنرلی قرآن کے چونکہ کانٹیکسٹ کو نظر انداز کر لیا گیا اور اس آیت کے اتنے حصے کو لے لیا گیا. چنانچہ اگر میں پیش و عقب اور قرآن کے بقیہ مقامات کو سامنے نہ لوں اور میرے سامنے صرف یہی آیت ہو کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جو والی جو آیت ہے، تو میں اس پہ اس کا اطلاق کر دوں گا کہ ٹھیک ہے قرآن جب بھی پڑھا جائے، چاہے وہ نماز میں پڑھا جائے چاہے غیر نماز میں پڑھا جائے، مجھے خاموش رہنا چاہیے. تو یہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو اصل میں متکلم کا منشا سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو بات جب کہی کس موقع پہ کہی اور کیوں کہی اور کس طرح سے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. سہیل انوار صاحب پلیز اپنا سوال کیجیے. ڈاکٹر سلیم بہت بہت شکریہ فار اندر بریلینٹ لیکچر. میرا سوال بھی سورت مریم ہی کے آیت 71 ہی سے ہے جن پہ پہلے بھی ایک صاحب نے سوال کیا، مگر میرا سوال بہت سمپل سا ہے. وہ یہ ہے کہ جو یہ کانسیپٹ پل سرات کا جو ڈیولپ ہوا، پل کا جو سارا کانسیپٹ ایز اے برج، برجنگ دا ٹو ایجز آف اے ڈیپ ڈارک ہول، یہ ایکچوئل کانسیپٹ آیا کہاں سے؟ کیونکہ اس قرآن کے اندر اس آیت میں بھی جس طرح سے بھی انٹرپریٹ کریں اس میں تو برج ہے ہی نہیں کوئی. تو ویئر ڈڈ اٹ کم روایتوں فرام؟ میں سے یہ ضعیف روایتیں ہیں جو ہمارے ہاں موجود ہیں جس سے یہ کانسیپٹ آیا ہے، ورنہ قرآن مجید میں تو یہ ہے ہی نہیں. اور یہ آیت جب لوگوں نے پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے آج پڑھی ہیں، اس سے ان کو محسوس ہوا کہ وہ جو روایتیں ہیں وہ اس آیت کی ایکسپلینیشن میں بھی کردار ادا کر رہی ہیں. تو اس روایت کے ذوف کو انہوں نے نظر انداز کیا اور اس کو بٹھانے کے لیے کہ بھی ہر انسان جو ہے اس نے جہنم پہ سے گزرنا ہے، تو چونکہ پل صراط کا وہ کانسیپٹ پہلے سے ضعیف روایتوں میں موجود تھا انہوں نے اس پہ منطبق کر دیا. تو یہ بنیادی طور پہ پل صراط کا جو ماخذ ہے وہ قرآن نہیں ہے، وہ ضعیف روایتیں ہیں. مطلب فری فار آل ہے کہ آپ روایتیں پڑھیں اور پھر جہاں پہ چاہیں ان کو قرآن کے کانٹیکسٹ میں فٹ کر مطلب یہ کہ میں اس کو ایسے نہیں لوں گا فری فار آل ہے. وہ دیکھیں ان کے سامنے ایک مسئلہ ہے، انہوں نے قرآن کی تفسیر روایت سے کرنی ہے، روایت بالمعنی سے روایت یعنی جو بھی ان کو ملی ہے، تو ان کو جب بعض احادیث مل گئیں تو اب یہ میں نے ظاہر ہے یہ بحث ابھی فی الحال نہیں اٹھائی کیونکہ ظاہر ہے ابھی ہم ایڈوانس چیزوں پہ نہیں پہنچے. اس میں یہ بحثیں پیدا ہو گئی تھی بعد میں جا کے کہ دیکھیے جو روایتیں ہیں ان میں ایسی بھی روایتیں ہیں جو کمزور روایتیں ہیں، تو کیا پھر کمزور روایتوں سے بھی قرآن کے استشہاد کیا جائے گا یا قرآن سے دلیل پکڑی جائے گی؟ تو یہ جو تفسیر بالرائے کا اسکول جو وجود میں آیا جس کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا ہے، زبان کو، اس کے بیان کو، اس میں اسی طرح کی تعویلات تھیں کہ بعض ایسی رقیق تعویلات جو احادیث بھی ضعیف تھیں ان سے کی گئیں اور قرآن کا پورا مطلب خلط ملط ہو گیا.
تو وہ جو تفسیر برائے کا اسکول تھا اسی نے کہا کہ بھئی دیکھیے آپ اگر قرآن کی تفسیر اگر حدیث سے کرنا بھی چاہتے ہیں تو کم سے کم حدیث تو پہلے ثابت ہونی چاہیے. آپ اصل میں کر یہ رہے ہیں کہ ایک آپ نے پرنسپل بنا دیا ہے اور اس پرنسپل کا آپ ایک بے محابہ اطلاق کر رہے ہیں وداؤٹ ایون ویریفائنگ کہ وہ روایتیں ٹھیک ہیں یا نہیں. تو روایت پرستی کا ایک خاص ہمارے ہاں جب شہرہ ہوا اور بہت زیادہ پرپیچویٹ ہوئی وہ چیز, تو یہ اس زمانے کی چیز ہے. سو اسی طرح سے ہم اس کو دیکھنا چاہیے اکیڈیمک انداز سے. شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے محمد قاسم سردار. پلیز سر سوال کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال کا پہلا حصہ یہ ہے کہ سر ابھی آپ نے جس طرح یہ بتایا کہ جو ہم اصول اس میں یہ وضع کر رہے ہیں پڑھنے کے لیے قرآن کو, کہ ہم ایک مقام کو دوسرے مقام سے ایکسپلین کر دیں گے. تو سر میرا اس میں سوال یہ ہے کہ سر پہلے تو یہ پریمیسز ہے, قرآن خود فرما رہا ہے کہ یہ لسان عربی مبین ہے, کہ سادہ آسان ترین عربی میں ہے. تو سر پہلا تو یہ کہ آسان عربی میں ہوتے ہوئے قرآن میں اتنی مشکلات کہ ہم کو پہلے اور مقامات پہ جانا پڑ رہا ہے اور اس کے لیے. اور دوسرا سر یہ اس کا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ فراہی اسکالرس کے ہاں اس طرح ہے کہ وہ ٹرمینالوجیز میں, مطلب فار ایگزامپل اب ہم قرآن کا میننگ متعین کرنے کے لیے کبھی ڈکشنری کھول رہے ہیں, کبھی ہم اینشینٹ عربک کھول رہے ہیں. تو سر ایک تو یہ کہ قرآن عربی مبین ہے, یہ قرآن خود کہتا ہے. سیکنڈلی کہ بجائے اس کے کہ ہم جو بات کی جا رہی ہے میجرلی اس کو اٹھا لیں, ہم اس کی ٹرمینالوجیز میں ایک ایک کو پہلے ورب آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر مطلب اس طرح نا ہم مطلب ٹیکسٹ کو ہم نے زیادہ اہمیت دے دی ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کا میننگ متعین کر لیں. یعنی مطلب فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ جب وہ ایگزامپل کے طور پہ کہ جب آپ سلم باتیں کرتے تھے, ان کو سمجھاتے تھے کچھ قیامت کے بارے میں یا اس طرح کی جنت دوزخ کی, تو وہ ان کی ڈیٹیلز میں ہلت ملت کر دیتے, اس میں چلے جاتے تھے بجائے اس کے کہ مدعا ایکچوئل جو رسول اللہ فرمانا چاہتے ہیں اس کا پکڑیں. تو ہم بھی اگر سوال مطلب یہ نامناسب سی ہے بات, لیکن اگر ہم بھی وہی دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ بات بتانا چاہتے ہیں ہم آن دا ہول اس کو اٹھائیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم لینگویج کے اندر گھس کے رہ جاتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ اگر ہم لینگویج میں جا رہے ہیں تو قرآن کا اپنا اصول کہ وہ عربی مبین ہے, اس پہ وہ ذرا نہیں آ رہی, اس پہ ذرا کائنڈلی فرما دیجیے. دیکھیے عربی مبین ہونے کی وجہ ہی تو لینگویج میں جا رہے ہیں. یہ تو آپ نے اپنی بات کا خود ہی جواب دے دیا ہے کہ کیوں لینگویج میں جایا جا رہا ہے, کہ قرآن مجید ایک واضح عربی میں ہے. وہ جو واضح عربی ہے اس کے بارے میں خود قرآن نے بتا دیا کہ دیکھو ہم نے ایک بات کو ایک جگہ پہ محکم بیان کیا, کنسائز بیان کیا, اور ایک اور جگہ پہ ایکسپلین کر دیا. تو اسی لیے دیکھیے فرائی اسکالرز نے وہ دونوں آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ قرآن ہی نے ہمیں بتایا کہ وہ عربی مبین میں ہے, لیکن اس عربی مبین کا انداز یہ ہے کہ بعض جگہ پہ اجمال ہے اور بعض جگہ پہ تفصیل ہے, بعض جگہ پہ یعنی تصریف ہے, یعنی ایک ہی بات کو ایک اور انداز سے بیان کیا گیا. تو یہ قرآن ہی نے ہمیں بتایا ہے. یعنی جب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی آیت کو نظائر تلاش کرتے ہیں, تو یہ دیکھیے جو دونوں آیتیں آپ کے سامنے جو میں نے پیش کی ہیں, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت, کہ پہلے وہ بریوٹی تھی اور بعد میں ایکسپلینیشن کی گئی. اور پھر یہ بات کہ کتاب متشابہ مثانی, کہ ایک طرح کی بات کتاب ہے جس کے اندر ہم رنگ مضامین ہیں تاکہ یہ مختلف ایک دوسرے کو ایکسپلین کر سکیں. تو یہ تو اس عربی مبین کے ہونا بالکل خلاف نہیں ہے. اور یہ دیکھیے کہ یہ عربی مبین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اصل میں آپ لینگویج کے باہر نہیں جائیں گے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اپنی قرآن کی تفسیر کے لیے حدیث کے محتاج ہو جائیں یا مثال کے طور پہ تاریخ کے محتاج ہو جائیں. نہیں, آپ قرآن کی زبان سے اپنی بات کو لیں گے. اس زبان جو ہے وہ ایک کتاب میں, اس کتاب کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی بات کو کھول کے بیان نہیں کرتی, وہ کہیں پہ کرتی ہے اور کہیں پہ وہ نہیں کرتی. تو ہم تو اصل میں قرآن کی لیڈ ہی کو فالو کر رہے ہیں, اور یہ لیڈ خود اس عربی مبین کا جو بات کرنے کا انداز ہے اس کے تحت ہے. اور سر اس کا جو کانٹیکسٹ ہے سر, ہم مطلب کسی حدیث سے نہیں متعین کریں گے, صرف قرآن کے اندر سے ہی کانٹیکسٹ متعین ہوگا. بالکل, کانٹیکسٹ تو ہوگا ہی, اس لیے کہ حدیث سے تو کانٹیکسٹ ہی نہیں ہوتا. حدیث تو اصل میں مختلف لوگوں کی مختلف باتیں ہیں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں, معلوم نہیں کتنی صحیح سنی ہیں, کتنی ان کے اندر اپنی بات ملا دی ہے, جانتے بوجھتے نہیں بلکہ فہم کی وجہ سے. جبکہ قرآن کا کانٹیکسٹ بالکل واضح ہے, وہ محفوظ کتاب ہے, اس کو جس طرح سے ہم تک وہ پہنچی ہے اس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. یس سر, مطلب یہی نا کہ جب ہم باہر سے حدیث کو قبول کرتے ہیں, قرآن کی وہ شان نزول والی فار ایگزامپل ہم اس کے وہ جو نالج ہے پورا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر باہر کی چیزیں جو لوگوں نے ڈیوائس کی ہیں شان نزول یا اس طرح, تو پھر قرآن پہ ان کی حکومت ہو گئی, پھر وہ اس کا مدعا متعین کر رہی ہیں. جس طرح پہلی وحی کی ایگزامپل لے لیں, تفسیر بھی روایا کے جو لوگ ہیں چونکہ دیکھیں نا ان کو وہ اہمیت دیتے ہیں, لہٰذا آپ انہی کے اصول کا انطباق کریں کہ وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. ہمیں ان کی نکیر نہیں کرنی ہے, ہم نے کوئی ان کو اس پر نہیں کہنا کہ وہ غلط ہیں, یہ اپروچز کا فرق ہے.
یہ ان کا کی اپروچ یہی ہے کہ قرآن کو روایت سے سمجھا جا سکتا ہے، وہ روایت خارج میں پڑی ہوئی ہے، وہ روایت قرآن کے اندر تو نہیں ہے. تو آپ کو اتفاق ہو یا آپ کو اختلاف ہو، اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے. میں اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ ان کی اپروچ یہی ہے، اور جگہ جگہ آپ ان کی اسی اپروچ کو دیکھیں گے پریکٹیکلی. تو اس کا آپ نے آپ کو عادی بنائیے اور غور و فکر میں اس چیز کو شامل رکھیے. یہ اصل میں ایسے ہی ہونا ہے. ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ جو مختلف اپروچز ہیں اس میں جو آپ خود بہتر سمجھتے ہیں رائے یا اپروچ، اس کو آپ اڈاپٹ کیجیے. تھینک یو سر. اگلا سوال ہے رضا صاحب کا. رضا صاحب پلیز سوال کیجیے. سوال میرا وہی پرانا ہے. ابھی آپ جب ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بتا رہے تھے اور آپ نے کہا کہ دیکھیں اس کا کانٹیکسٹ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق کسی خاص سچویشن کسی خاص بات سے تھا اور ہم نے اس کو کہیں اور اپلائی کر دیا. تو ایک پرانا کویشچن ہمیشہ اس میں اٹھتا ہے کہ قرآن کے اندر جو جنرل اور اسپیسیفک کا جو قانون ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم ہر آیت کو اس کے خاص اسپیسیفک کانٹیکسٹ اور اس کی جو لوکیلٹی ہے اس کے بنیاد پہ ایکسپلین کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے جنرلائزبل نہیں رہے گا وہ. اور یعنی اسی کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جیسے آپ نے کہا کوئی بھی ہم ایسی اگزامپل لے لیں جس کے اندر کوئی باہر کوئی مسئلہ ہے جس کو ایکسپلین کرنا ہے یا جس کا آنسر نکالنا ہے، تو جب اس کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایک نیچرل بات نہیں لگتی ہے کہ وہ اس سے جو بھی سملر ساؤنڈنگ یا اس سے کلوزلی میچنگ کوئی آیت ملے گی تو اس سے وہ کوئی آرگیو کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ کو اگزامپل دیں تو میں زیادہ بہتر کامنٹ کر سکتا ہوں، ورنہ تو ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہیں جو لوگ ہم کر دیتے ہیں. اور ایکچولی اس میں اگر کوئی کانکریٹ آپ کے سامنے اگزامپل ہے جہاں پہ مثال کے طور پہ آپ محسوس کرتے ہیں غلطی ہوئی ہے یا بات خراب ہو گئی ہے تو پرابلی زیادہ آسانی کے ساتھ پھر کامنٹ کیا جا سکتا ہے. نہیں سر، ابھی کوئی اسپیسیفک میرے ذہن میں کوئی ایگزامپل نہیں تھی. اگر آئے گی تو میں اس بعد میں پوچھ رہا تھا. جی، کیونکہ دیکھیں نا وہ اگزامپل کے بغیر ہوتا ہی ہے کہ ہائپوتھیٹیکلی انسان کہتا ہے کہ شاید ایسے ہوگا ایسے ہوگا. عملاً جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اصل میں جو ریئل لائف یا پریکٹیکل اگزامپلز ہیں وہ ایسی ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں، یعنی کم سے کم میرے تجربے میں نہیں آئیں گے. آپ لے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم غور بھی کر لیں گے. ورنہ دیکھیں قرآن کا جو اپنا کانٹیکسٹ ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک ڈیفینٹ کانٹیکسٹ ہے، لیکن اس کو ڈٹرمن تو انسان ہی کرتے ہیں نا. وہ جو انسانی ڈٹرمنیشن ہے کسی چیز کی اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اور وہ جو اختلاف ہے وہ پھر استدلال پر منحصر ہوتا ہے. وہ استدلال اگین اس چیز پر منحصر ہوتا ہے کہ کون سا محکم ہے. تو یہ اگر آپ ایک سادہ ہم یہ طریقہ اختیار کریں کہ آرگیومنٹس کی بنیاد پہ جو کانٹیکسٹ ڈٹرمن ہوا ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے اور اسی کانٹیکسٹ کو ہم اصل میں قرآن مجید کے اسٹرکچر کا حصہ سمجھتے ہیں. یعنی وہ لینگویج سے کوئی باہر چیز نہیں ہے. یہ ایسے جیسے آپ کتاب جب لکھتے ہیں تو کتاب کے اندر جو آپ نے جملے لکھے، جو آپ نے پیراگراف لکھے، جو آپ نے ہیڈنگز بنائی، جو آپ نے چیپٹرز قائم کیے، یہ سارے کے سارے اسی کانٹیکسٹ کو کسی نہ کسی پہلو سے ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. تو ایز اے سیڈ کہ اگر آپ کوئی اگزامپل پیش کریں تو شاید اس پہ پھر زیادہ تفصیل سے بات کی جا سکے. تو اگر سوری وہ تو سر مثلا دوسرے پارٹ کا تھا، جو پہلا پارٹ تھا کہ جنرلائزبلٹی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا اگلا سیشن ہے وہ ہے تھیم آف دا قرآن پہ. وہ ہے ہی یہ اس کا موضوع براہ راست یہ ہے کہ قرآن کا جو عموم ہے اور قرآن کا جو خصوص ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی تھیم سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر آپ اگلی دفعہ اس کوشچن کو ریز کریں گے کیونکہ اگلی دفعہ کا جو ٹاپک ہے ایک بڑا میجر حصہ عام اور خاص کی بحث سے متعلق ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے نومار سوری، سوال کیجیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ایک تو یہ تھا کہ کوئی کتاب قرآن کے جو مفردات ہیں اس کے اوپر کوئی اچھی سی کتاب بتا دیجیے. اور دوسرا ایک سجیشن تھی کہ اگر مے بی دا لاسٹ لیکچر میں یا اگر آپ کے پلان میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ عربی کی ڈکشنری کو کیسے کنسلٹ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اگر تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈ کر دیں تو دیٹ ول بی سو نائس آف یو. دیکھیں جو آپ کا پہلا سوال تھا غالباً مفردات کے حوالے سے تھا. تو دیکھیں مفردات کے حوالے سے زیادہ جو کتابیں ہیں وہ عربی ہی میں لکھی گئی ہیں. خود فرائی صاحب کی کتاب ہے، اس کا نام مفردات القرآن ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بھی لوگوں نے لکھی ہیں. لیکن اگر تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی کوئی ٹرمز جو کہتے ہیں نا کہ ٹرمینالوجی کو جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے ضمن میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. جیسے انگریزی میں اگر آپ اسی کو سرچ کر لیں گوگل پہ ڈکشنری آف قرآنک ٹرمز، ڈکشنری آف دا قرآن کے نام سے، تو آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی جو سادہ طریقے سے بیان کریں گی. اگر آپ ٹیکنیکلی چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو ایڈورڈ ولیم لین کی جو عربک لیکسیکون ہے وہ انگریزی میں آپ سمجھ لیں کہ ہے
قدیم طرز کی ایک لغت کو مرتب کر کے انگریزی میں اس کو پیش کیا گیا ہے. تو ڈپینڈنگ اپان ہاؤ ڈیپ یو وڈ لائک ٹو گو آپ اس سے سجیسٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ میرا ڈائریکٹلی تعلق ہوتا ہے یعنی عربی زبان سے استشہاد کرنے کا. تو آئی ڈونٹ نارملی لک ایٹ ٹرانسلیشن. ہم لوگ تو براہ راست جو عربک ٹرمز کی عربک ہی میں جو بعض لغتیں ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے جو آپ کا دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایکچولی یہ لغت کنسلٹ کرنے کا معاملہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ عربی سیکھ رہے ہوتے ہیں, چونکہ جو عربی لغت ہیں وہ روٹس کے لحاظ سے مرتب کیے گئے ہیں, اور روٹس کی اسٹڈی ہی سے آپ پھر لغت کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے اسکوپ سے باہر ہے. یعنی آپ اگر عربی لینگویج جہاں پہ بھی سیکھیں, بہت سارے لوگ سیکھ رہے ہوں گے یا آپ اور لوگوں سے سیکھیں گے, تو وہاں جو آدمی آپ کو عربی زبان سکھانے بیٹھتا ہے وہ پھر لازماً آپ کو یہ بتائے گا کہ دیکھیں لغت کو کیسے کنسلٹ کیا جاتا ہے. یہاں ظاہر ہے کہ ہمارا اس وقت یہ موضوع نہیں ہے, کیونکہ وہ جو موضوع ہے اس کا تعلق پھر عربی زبان کی تدریس سے زیادہ ہے, جس کا ظاہر ہے کہ یہ اس وقت یہاں موقع نہیں ہے. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے نوشابہ وسیم. نوشابہ پلیز سوال کیجیے. جی السلام علیکم سر. سوری, آج کا جو ٹاپک تھا مجھے وہ کوئی بہت کلیئر نہیں ہوا. اگر آپ اس کو ایزی ورڈ میں سمری تھوڑی سی مجھے بتا دیں 2-3 لفظ میں کہ آج کا تھا کیا. سوری فار دیٹ, میں نے پورا سنا لیکن مجھے کچھ کلیئر نہیں ہوئی کہ آج کی چیز تھی کیا. اچھا, یہ تو مجھے بھی اب یاد کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اس کے بہت سارے ایسپیکٹس ہیں. صرف بریفلی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو فرائی اسکالرس کی جو اپروچ ہے وہ میں نے کوشش کی تھی کہ اس کا کچھ حصہ بیان کیا جائے. اور اس کے ذریعے بتایا تھا کہ جو اس اپروچ کے جو 4 بنیادی نقطے ہیں جس کا تعلق زبان سے, جس کا تعلق ٹیکسٹ سے ہے. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو خود قرآن سے سمجھیں گے, اس کے مختلف ایسپیکٹ سے سمجھیں گے. دوسرا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قرآن کی زبان کے جو مختلف پہلو ہیں ان پہ گرفت ہونی چاہیے. اور تیسرا قرآن کے سیاق و سباق ہے. بس یہ 3 چیزیں ہیں جو براڈلی اسٹڈی کی ہیں ہم نے. ایک چوتھی چیز جو قرآن کا موضوع ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ سمجھیں گے. تو یہ 4 جو چیزیں ہیں یہ قرآن کو سمجھنے کے, قرآن کے ٹیکسٹ کو سمجھنے کے بنیادی اصول ہیں فرائی اسکالرس کے. اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جو سیکنڈری اسکول پرنسپلز ہیں یا سیکنڈری سورسز ہیں, وہ ہم آئندہ اسٹڈی کریں گے. تو شاید اس میں زیادہ بہتر ہو کہ آپ یہ دوبارہ سن لیں اس کی ریکارڈنگ, تو شاید پھر اس کی چیز آپ کے تو سامنے. پڑھائی کا جو مجھے کانسیپٹ سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھیے انسٹیڈ آف حدیث یا جو ہم نے پچھلے پڑھے تھے. مطلب رول یہ ہے اس کا, قرآن مجید کو قرآن کے ٹیکسٹ سے سمجھا جائے گا, اور وہ جو ٹیکسٹ ہے وہ کانٹیکسٹ, لینگویج, پیرالل اور تھیم, ان 4 چیزوں کا نام ہے. ٹھیک 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 ہے. تھینک یو سر, سوری فار دیٹ. آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو. کوئی بات نہیں شاباش. اگلا سوال ہے فہد اقبال کا. فہد اقبال پلیز اپنا سوال کیجیے. جزاک اللہ, بہت اچھا لیکچر تھا آج کا بھی. میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا لیکن بہرحال آپ نے شکر ہے اس کی سمری کر دی ہے. میرا سوال جو تھا وہ سورہ انفال کی جو سورہ اعراف کی آپ نے آیت کوٹ کی تھی, اس حوالے سے یہ میرے سامنے ٹرانسلیشن ہے غامدی صاحب کی. تو اس میں جو سورہ اعراف کی آیت نمبر غالباً یہ ہے 157. جی جی, تو اس میں یہ ہے کہ جو آج اس نبی امی رسول کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں. تو یہاں وہ انہوں نے ترجمہ کیا, تو وہ کا صیغہ یا وہ کا لفظ تو ہم اس آڈینس کے لیے استعمال کرتے ہیں جو سامنے موجود نہ ہو اور جو کہ غائب میں ہو, مطلب کہ جو سامنے موجود نہ ہو. تو اس میں پھر جب آپ اس کا پورا تفصیل پڑھیں گے نا تو وہ سے مراد یہی ہے. یعنی یہ جو بعض دفعہ اس کو اشارہ بعید سے بھی تعبیر کر لیا جاتا ہے کہ جس کا ذکر وہ, یعنی جس کا ذکر مراد یہ لوگ جو ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یعنی چونکہ وہ محیط ہیں اس چیز پہ کہ وہ آپ کے سامنے ہیں, اس وجہ سے اس میں وہ کہہ دیا گیا. اور آئی تھنک آپ اس کو اگر آپ زیادہ تفصیل سے سمجھنا چاہیں, کیونکہ اس میں غامدی صاحب کی جو تفسیر ہے وہ اصلاحی صاحب کی تفسیر پر بیسڈ ہے. اس میں انہوں نے اس کو توڑ کے بتایا کہ دیکھیے کیسے انزرشن ہوئی ہے, اور ایک بات جو ہے وہ چلی آ رہی ہے حضرت موسیٰ کے حوالے سے, اور درمیان میں بات کو مطابق حال کرنے کے لیے کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو ایڈ کیا ہے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں کو مزید بتانے کے لیے. تو اس کو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. میں نے ایگزیکٹلی وہیں سے یہ تفصیل لی بھی ہے, کیونکہ غامدی صاحب بنیادی طور پہ دیکھیں نا کوشش کرتے ہیں کہ ترجمے میں اس چیز کو بیان کر دیں. تو بعض دفعہ اس کے بعض ہو سکتا ہے پہلو ایک عام ریڈر کے سامنے نہ آئے,
اس کا وہ ٹیکنیکل ایسپیکٹ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ اصلاحی صاحب کے یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے عدیلہ کا۔ عدیلہ پلیز اپنا سوال کیجیے۔ تھینک یو السلام علیکم سر۔ سر یہ جو ہم اصول سمجھ رہے ہیں، تفسیر کے اصول سمجھ رہے ہیں، میں آپ کی بات سمجھ گئی اچھی طرح سے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور تنقید نہیں کر رہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ تو ہمیں چیزیں تفسیروں سے پھر پتہ چلیں گی، جس طرح سے آپ نے آج آیات ایگزامپل سے ہمیں سکھائیں، کیونکہ یہ چیز ترجمہ میں تو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، تو ترجمہ میں تو ہمیشہ مسائل رہیں گے۔ تو جو لوگ صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تفسیر میں نہیں جا رہے، تو ان کو تو مشکل ہوگی پھر ان کو سمجھنے میں۔ نہیں، وہ دیکھیں وہ ہر جگہ نہیں ہے، وہ چند جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ اس ترجمے میں ان کو اگر سوال پیدا ہوتا ہے تو ان کو تفسیر کنسلٹ کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے وہاں پہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ بعض دفعہ ڈیٹیل بیان نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ آپ شاہ عبد القادر کا ترجمہ اردو میں اٹھا لیں، یا مثال کے طور پہ انگریزی میں آربری کا یا یوسف علی کا آپ اٹھا لیں، تو وہاں بیسکلی وہ قرآن کے فلو کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہاں وہ جو اسپیسیفکس ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی نا کہ الانسان کا جو ورڈ ہے وہ انسان کے طریقے پہ ٹرانسلیٹ کر دیں گے۔ دوسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ الف لام جو ہر جگہ پہ آیا ہوا ہے، یعنی الانسان کا مطلب ہے سم اسپیسیفک ہیومن بینگ کی طرف ریفرنس ہے، تو وہ اس کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ جو تراجم ہیں ہمارے ہاں، تراجم کی جو ہسٹری ہے اس میں ایکچولی جنرک ناؤنس کو اور یہ الف لام کو کا ترجمہ جنرلی نہیں کیا جاتا عام طور سے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ شاید سرے سے نہیں کیا جاتا تو یہ ٹھیک بات ہے۔ تو اگر آپ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو ہاں بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ پھر مشکل پیش آ سکتی ہے، اور یہ آئی ہے۔ یہ دیکھیے نا، یہ جو صورتحال ہے کہ ہر انسان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جہنم پہ سے گزریں گے، یہ اس لیے پیش آئی ہے کہ انسان کے لفظ کا جو اطلاق ہے وہ ہر انسان پہ کر لیا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو استاد غامدی نے جو ترجمہ کیا اس میں کوشش کی ہے کہ ترجمے کے اندر واضح کر دیا جائے الف لام کی کانوٹیشن، خاص طور سے اس کا ال کہتے ہیں نا، الانسان یا الذین آمنو میں ایک اگین ایک ڈیفینیٹ چیز ہے۔ بعض دفعہ آمنو سے مراد اہل ایمان ہوتے ہیں، بعض دفعہ کمزور اہل ایمان ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہود و نصارہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایمان لے کے آئے، لیکن ورڈ ایک ہی ہے، ایمان۔ تو اگر آپ یہ نوانسز جس کو آپ کہتے ہیں نا باریکیوں کا خیال کرنا چاہیں تو یہ پھر ظاہر ہے کہ آپ کو بہت تفصیل سے جانا چاہے گا، لیکن ایک عام آدمی کی جو قرآن کا سادہ ترجمہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو اس ڈیٹیل میں شاید جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ قرآن سے ایک عمومی گائیڈنس لے رہا ہوتا ہے، اور اس گائیڈنس کے اوپر اس کو بہت زیادہ کوئی تفحص کی ضرورت نہیں۔ ہاں، جو غور کرنے پہ بیٹھے گا اور زیادہ تقابل بھی کرے گا اور ڈیپتھ جانے کی کوشش کرے گا، اس کو پھر ظاہر ہے اس میں پھر قرآن کی اس کو سمجھنے کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو آپ اس کو دو لیولز پہ سمجھیں، ایک ہے قرآن سے جنرلی ایک عام آدمی کا ترجمہ پڑھ لینا، اس کو کوئی دقت نہیں پیش آئے گی۔ ایک یہ کہ وہ اور غور کرے کہ ترجمہ کیا کیسے ہے، یہ لفظ کیسے پلیس کیا گیا۔ تو یہاں ہے کہ جو قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن کے جو اساتذہ ہیں، ان کو پھر ظاہر ہے کہ پھر تفصیل سے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ تو آپ لوگ چونکہ ظاہر ہے قرآن کے سنجیدہ طالب علم ہیں، تو مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اگر ترجمہ پڑھیں تو محض ترجمہ تک نہ رہیں، بلکہ اس ترجمے کے اندر آپ کو متنبع کیا جائے کہ دیکھیے یہ چیزوں کو آپ کو خیال کرنا ہے۔ جی سر، میں یہی پوائنٹ جو آپ نے کہا یہی میرا مطلب تھا، کیونکہ عام آدمی جب پڑھتا ہے، جیسے سورہ مریم ہی کی وہ لیتے ہیں اگزامپل حجرات والی، تو وہ تو بالکل اس سے الگ مطلب نکالے گا اور اس پہ سمجھے گا نہیں، اس سے بحث بھی کرے گا۔ لیکن اگر میں اس کو چند تفسیروں میں پڑھ لوں تو میرا بالکل نظریہ الگ ہوگا، لیکن عام آدمی کے لیے تو پھر یہ مشکل ہے۔ تو جب غامدی صاحب شاید اس کو بریکٹس میں کھولتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں؟ نہیں، وہ عام طور سے کلام کا حصہ بناتے ہیں۔ دیکھیں ان کے ہاں جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں کنیکشن کی ہیں یا تفسیری نوعیت کی ہیں وہ بریکٹس میں لاتے ہیں۔ جو کلام کا اپنا اقتضا ہے اس کو وہ بریکٹس میں نہیں لے کے آتے، اس کو ڈائریکٹ ٹرانسلیشن میں لے کے آتے ہیں۔ جیسے جب وہ یہ کہیں گے کہ یہ مشرکین، تو وہاں وہ یہ مشرکین کا جو اس طرح اشارہ کر کے یہ یا وہ کر کے بتا دیں گے کہ یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جو اس وقت سامنے موجود ہیں، تمام مشرکین مراد نہیں ہیں۔ جی سر، شکریہ۔ سوری میں بس یہی کہہ رہی ہوں اپنی بات، بس تو یہی مطلب کہ وہاں مشرکین آ جائے، چاہے وہ کسی طرح سے بھی آ جائے، کھول دیا جائے اسے، تو وہ بہتر ہوگا ایون ترجمے کے لحاظ سے۔ جی ہاں بالکل، یا یہ کھول دیا جائے یا کوئی اشارہ کر دیا جائے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ مشرکین کو قتل کرنے سے مراد یہ ہوگا کہ تمام مشرکین کو قتل کر دیا جائے۔ جزیہ اگر اہل کتاب پہ لگانا ہوگا تو تمام اہل کتاب پہ، یہ آپ نہیں پھر ڈسٹنکشن کریں گے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب مراد ہیں یا فلاں طرح کے مشرکین مراد ہیں۔ سو یہ ضروری ہے کہ قرآن کی اسی خصوص کا، جس کی طرف ابھی میرے خیال رضا نے سوال بھی کیا تھا،
کہ اس خصوص کو اچھی طرح سمجھا جائے کہ کس موقع پہ یہ خصوص ہے اور یہ کس موقع پہ عموم ہے. تو وہ جیسے میں نے کہا کہ قرآن کا جو موضوع ہے چونکہ جو اس کی تھیم ہے تو انشاءاللہ ہم آئندہ اس کا مطالعہ کریں گے, اس سے بہت ریلیٹڈ ہے, تو وہ زیر بحث بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہمارے پاس صرف 7 منٹ رہ گئے ہیں, ہو سکتا ہے ہمارے پاس فیس بک کے یا چیٹ کے سوالوں کے جواب نہ مل سکے. اگلا سوال ہے احمد شعیب کا. احمد شعیب پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم سر. obviously فکر فراہی میں زبان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو یہ کوشچن ہے کہ ہم ہر زبان میں دیکھتے ہیں کہ سیمانٹک شفٹ آتا ہے اور لفظوں کے میننگ چینج ہوتے ہیں, اور جو قرآنی یون وہ جو سیکٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی یہ زوراسٹرینز نے صلات کی مطلب ہی چینج کر دیا. تو اس کے اوپر آپ ذرا کامنٹ کر سکتے ہیں کہ فکر فراہی کیسے کہتا ہے کہ لینگویج پرزروڈ ہے اسپیشلی اینشنٹ عربک. اس لیے کہ دیکھیں قرآن مجید جب تواتر سے منتقل ہوا ہے تو وہ صرف قرآن کا ٹیکسٹ منتقل نہیں ہوا, وہ الفاظ بھی تواتر سے منتقل ہوئے ہیں. یعنی لغت جو قرآن مجید کا ہے اس کو بھی وہی تواتر حاصل ہے. صرف اگر یہ ایک بات سمجھ جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اٹس ناٹ جسٹ دا قرآن, دا قرآن از بیسڈ آف کورس ان عربک, عربی زبان میں ہے. تو عربی زبان جیسے کہ ہم تک آج پہنچی ہے, جس مفہوم میں آج پہنچی ہے, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم لغت میں دیکھ کے سمجھ رہے ہیں. نہیں, وہ زبان کا جو لغت ہے وہ مرتب کیا گیا اور زبان کے نظائر سے زبان کی جو اورل ٹرانسمیشن ہو رہی تھی اور ایک موقع پہ آ کے اس کو درج کر لیا گیا. تو زبان کا لفظ اور ان الفاظ کے معنی دونوں کے دونوں تواتر سے نقل ہوئے ہیں. یعنی یہ تو نہیں ہوا نا کہ صرف ٹیکسٹ نقل ہو گیا اور مطلب پتہ ہی نہیں آپ کو, وہ تو بے معنی چیز ہے. تو لغت اور اس کا مطلب, لفظ اور اس کا مطلب, یہ دونوں آپ دونوں یعنی ایٹ دا سیم ٹائم ان کو وہ تواتر حاصل ہے, جس کی بنیاد پہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس لفظ کا یہی مطلب ہے. لیکن اختہ ہارون کا تو مطلب آج کل کے عرب کو نہیں پتا کہ اختہ ہارون کا کیا مطلب. اس لیے ان کو اس لیے نہیں پتا کہ اختہ ہارون سے مراد کی قبیلے کی عورت کے لیے عام زبان میں بولا جاتا ہے. تو یہ تو ان کو صرف متنبع کیا جائے گا کہ بھئی آپ جو جس زبان سے آپ واقف ہیں یہ وہ عربی نہیں ہے جو قرآن کی عربی ہے. قرآن کی عربی الگ سے پرزرو ہوئی ہوئی ہے, وہ تواتر سے منتقل ہوئی ہوئی ہے, وہ لغت میں پھر بعد میں درج بھی کر لی گئی ہے. یہ آپ لوگوں کی عربی ہے. ورنہ تو دیکھیے نا, سیارہ کا جو ورڈ ہے پرانی عربی میں قافلے کے لیے بولا جاتا تھا, آج وہ گاڑی کے لیے بولا جاتا ہے. تو یہ تو اصل میں الفاظ کے اضافے ہیں جو مطلب میں ہوئے ہیں. اس سے یہ نہیں فرق پڑا کہ جس مطلب میں وہ قرآن مجید موجود تھے وہ مطلب ختم ہو گئے یا مطلب ضائع ہو گئے. نہیں, وہ اپنی جگہ الگ سے موجود ہیں. بعض الفاظ کے اندر مطالعے میں اضافہ ہوا, اور ہم اس کی ہسٹری کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ لفظ قرآن مجید میں منحول ہے. یعنی منحول کا مطلب ہے جو بعد میں اس کو نحل کیا گیا ہے, بعد میں ایجاد کیا گیا, جس کو ہم کہتے ہیں کوائنیج ہے. یہ these are coined words and they are separate meaning. تو یہ جتنے بھی لغت کے ماہرین ہیں آپ کو یہ بتا دیں گے. اس لیے اس میں کوئی تردد نہیں ہمیں ہونا چاہیے کہ الفاظ جو کہ قرآن مجید میں جیسے استعمال ہوئے ہیں وہ اپنے استعمال سمیت متواتر منتقل ہوئے ہیں. اور دیکھیں اسی بنیاد پہ میں آگے جا کے آپ کو اگزامپل دوں گا کہ بعض جگہوں پہ ہمارے بعض اسکالرز نے لغت کی تصحیح کی ہے اور کہا ہے کہ دیکھیے آپ لوگوں کا جو استقصاء ہے وہ ناقص ہے, اس لفظ کا ایک اور مطلب بھی کلام عرب میں موجود ہے اور آپ درج کرنے سے رہ گئے ہیں. تو دیکھیے وہ لوگ ہیں جو محققین لغہ ہیں, جن کے پاس جو پہلے زبان کے ساتھ ساتھ ہونے کے ان کے پاس زبان کا وہ علم تھا کہ جس میں کلام عرب جس میں پرزروڈ ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ عرب ایسے بھی بولتے ہیں, لیکن جب آپ ڈکشنری میں آپ نے اس کو درج کیا تو آپ نے اس مفہوم کو چھوڑ دیا اور باقی جو زیادہ معروف مفہوم تھے ان کو لے لیا. تو یہ ایسے اس لیول کے محققین بھی پیدا ہوئے ہمارے یہاں. چلیے شکریہ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے محسن صاحب کا. پلیز محسن سوال کیجیے. جزاک اللہ خیر. سوری میرا دوسرا کوشچن ہے, لیکن یہ کوشچن جو ابھی کسی بھائی نے کیا تھا شان نزول کی آیات کے متعلق اور آپ نے اس کا جواب بھی دیا تھا, میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا اور اس کو ایکسپلین کر دیجئے کہ یہ بات تو چلیے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بڑی سورہ جو ہیں ان میں تو ہم شان نزول شاید تلاش کر سکیں, لیکن جو چھوٹی سورہ ہیں مثال کے طور پر الم تر کیف کی جو سورہ ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اس میں تو پورا ایک صرف چھوٹا سا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اس کی شان نزول ہم کس طرح سے تلاش کریں گے؟ نہیں, وہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی شان نزول پہلے ہی سے تفسیری کتابوں نے بیان کر دی ہے. آپ کوئی بھی تفسیری کتاب اردو میں پڑھ لیں, آپ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن دیکھ لیں, آپ ابن کثیر کی تفسیر دیکھ لیجیے, وہ انہوں نے وہ شان نزول موجود ہوتی ہے. انہوں نے کہیں اور جانا نہیں ہے, وہ حدیث کی کتابوں میں اور قدیم تفسیری کتابوں میں پہلے سے موجود ہوتی ہے, انہوں نے صرف کو درج کرنا ہے. تو they don't have to go anywhere. وہ
ہمارے حدیث کے لٹریچر کے جو کارپس ہے اس کے اندر موجود ہے، تو انہوں نے تو بس درج کر لیکن یہ پھر ایکسٹرنل سورس تو ہو گئی نا پھر شان نزول کی. یہ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارے ہاں اس کو یہ دیکھیں ایکسٹرنل اور انٹرنل کا تعلق فرائی پرنسپل سے ہے نا، وہ تو اس کو ایکسٹرنل انٹرنل مانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں تفسیر بے روایہ کے جو لوگ ہیں وہ تقسیم یہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ سب کے سب قرآن کو سمجھنے کے لیے سورسز ہیں، اور اہم ترین جو سورس ہے وہ خود قرآن کی تشریح قرآن سے ہے، اور اس کے بعد قرآن کی تشریح پیغمبر سے ہے. اچھا صحیح کیونکہ ان کا پرنسپل یہی ہے کہ قرآن کو جب قرآن سے سمجھ لیا جائے گا تو اس کے بعد اگر آپ کو پھر بھی کمی رہ جاتی ہے تو پھر آپ نے قرآن کو پیغمبر سے اور پھر کمپینین سے اور پھر تابعین سے سمجھنا ہے. تو وہ تو روایت پہ چل ہی رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آ گئی. جزاک اللہ. ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے اور ہوپ فلی صرف ایک سوال ہوگا. مجھے نام سمجھ نہیں آ رہا. رفو پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اسکالرز ایک ہی ورڈ کا ڈفرنٹ اسکالرز ڈفرنٹ میننگ انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں از دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ is to just look at the Quran and then decide کہ بھئی اس کا کیا اصلی میننگ ہو سکتا ہے. آپ کے ذہن میں کوئی اگزامپل ہے؟ ڈاکٹر شہزاد مجھے اگزامپل نکالنے پڑیں گے کیونکہ میرے ساتھ کئی دفعہ پڑھنے میں یہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ فرق ایکچولی آپ اگزامپل، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اگزامپل آپ کے سامنے ہوگی تو وہ اگزامپل ہی کفایت کر جاتی ہے فیصلہ ہونے میں. کیونکہ اگزامپل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ دیکھیے ایک مترجم نے یہ ترجمہ کیا، دوسرے مترجم نے یہ کیا. اس کے بعد پھر آپ سے ظاہر ہے کہ پوچھا جائے گا کہ اس ترجمے میں جو فرق ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو کوئی آپ کو اسکالر ایکسپلین کر سکتا ہے کہ دیکھیے جنہوں نے یہ لفظ اختیار کیا ان کے پیچھے دلیل یہ تھی، اور جنہوں نے دوسرا اختیار کیا ان کے پیچھے دلیل یہ تھی. اور دونوں کے دلائل آپ کے سامنے آ جائیں گے اور پھر آپ اس کے نتیجے میں فیصلہ کر سکیں گی کہ کس کا ترجمہ زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ کے قریب ہے. معاف کیجیے سر، میں نکالوں گی اور میں پھر آپ سے اگلی دفعہ پوچھ لوں گی. سر وہ سورہ نجم کی جو پہلی آیت ہے، وہ نجم کا مطلب وہاں پہ احمد رضا خان صاحب محمد لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اگزامپل آ گئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے غامدی صاحب نے کیا ہے کہ تاروں کی قسم. جی تو ہم پوچھیں گے نا کہ نجم کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا معروف لفظ ہے، اس کے لیے اگر ستارہ ترجمہ کیا جاتا ہے تو محمد نجم کیسے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. پھر یہ نہیں کہا گیا ون نجم، بلکہ کہا گیا کہ ون نجم اذا ہوا، یعنی ستارے جب کہ وہ ٹوٹتے ہیں، جب وہ گرتے ہیں. تو یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا نا کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ کیا لغت جو ہے وہ نجم کا ورڈ کسی پروفٹ کے لیے، کسی رسول کے لیے بولتا ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر آگے کا کیا مطلب ہے کہ اذا ہوا، یعنی پورا ترجمہ تو یہ ہوگا نا کہ محمد جب خدا نخواستہ وہ گرتے ہیں. تو اس لیے یہ دیکھیے وہ ذرا سی آپ تفاحص کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن اس کو قبول نہیں کرے گا. بہت شکریہ سر، آج وقت مکمل ہو گیا. ہمارے پاس سوال تھے کچھ چیٹ پہ، کچھ فیس بک پہ، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس اب وقت نہیں رہا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ضرور سوال کریں گے. کوئی آخری کلمات آپ نے کہنے ہو آج کے لیے ڈاکٹر شہزاد؟ انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں کوشش کریں گے جو 5 پرنسپلز ہیں ان کا ہم مکمل کر لیں تاکہ ہم اس سے اگلی نشست میں پھر قرآن مجید کے ٹیکسٹ شروع کر سکیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. بس استدلال ہی کو اپنی فکر کا اور اپنی مطالعے کا موضوع بنائیں، اور اس کے نتیجے میں جو بھی چیز آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں یا جان رہے ہیں اس کو اپنائیں، لیکن اس کے باوجود دوسرے کی گنجائش آپ کے ذہن میں موجود ہونی چاہیے. کبھی اپنے آپ کو حرف آخر نہ سمجھیے، کبھی یہ نہ سمجھیے کہ ایک ہی مفسر ہے جو ٹھیک ہیں، اور کبھی فرائی اسکالرس کو بھی کوئی یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی غلطی سے معمون ہے. ایک پرنسپل ہیں جو ہو سکتا ہے کہ فی الحال آپ کو بہتر لگیں، لیکن غلطی سے پاک کوئی انسان نہیں ہے. تو یہ جگہ ایسی ہے کہ جسے ہم سب کو اپنی جگہ سمجھنا چاہیے. ہم سب سے خطا ہو سکتی ہے اور ہر انسان سے ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ، پرفیکٹ آنسر سر. اللہ حافظ. آئندہ ہفتے ملاقات ہوتی ہے.